اتنی گنجائش نہ ہو تو سیرت رسول کا اگلا واقعہ شروع کیا جا سکے. اگلا واقعہ اگر شروع کیا گیا تو نامکمل رہے گا، بات آئندہ سال تک چلی جائے گی. اس لیے آج کی تقریر مثبتاً مختصر ہو، یعنی جہاں بھی جنگ موتا کے حالات مکمل ہو گئے اس کے بعد چاہے 30 منٹ چاہے 40 منٹ چاہے 45 منٹ اس کے بعد گفتگو کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. لیکن غزوہ موتا کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آج کی تقریر کا ضمنی عنوان ماہ شعبان کی پہلی تاریخ سے اعمال کی فضیلت. یہ جنگ موتا کے حالات کے درمیان ایک روایت آ جائے گی. اگرچہ اس سال کو آج 10 شعبان کی شرط ہو چکی اور اس روایت کا گہرا تعلق 1 شعبان کی شرط سے تھا، لیکن کیونکہ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے یہ واقعہ آج ہی بیان ہونا تھا اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان واقعات کو بذات خود امام بارگاہ میں سننے کے بجائے کیسٹوں میں سنا کرتی، تو اس کے لیے تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سالہائے آئندہ کے شعبان میں یہ روایت یاد رہی تو ثواب اور فضیلت حاصل ہو سکتا ہے جو اس روایت کا موضوع ہوگا. ان 3-4 منٹ کی تقریبی گفتگو کے بعد نجات کو دلاتے ہوئے جنگ موتا تاریخ اسلام کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن یہ ظاہری شکست تقریباً صلح حدیبیہ کی ظاہری شکست کی مانند تھی کہ جس کے فوائد اور جس کے اچھے نتائج بعد میں مسلمانوں کے سامنے آئے. جنگ موتا کا بیان اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام کا قاصد شہید کر دیا گیا اور وہ کسی بت پرست، کسی مشرک اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں جسے ہم اور آپ دور جاہلیت کا عرب قرار کے، بلکہ نام نہاد حقوق انسانی امن اور محبت کی بات کرنے والے عیسائیوں کے ہاتھ. اور اسی دوران پیغمبر اسلام کی جانب سے روانہ ہونے والا ایک تبلیغی وقت اس کے بعد اپنے دفاع کے لیے ہتھیار تک نہ تھے شام کی سرحدوں اس وقت کو بھی شہید کر دیا گیا. پیغمبر اسلام ان 2 واقعات کے بعد سبق پر اتنا بتانا چاہتے کہ چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اس وقت روم کی سلطنت تھی، چاہے اس سے جنگ کرنے کی مسلمانوں کے پاس ظاہری اعتبار سے پوری صلاحیت ہو یا نہ، لیکن اصولوں کی بات کو مسلمان کسی کی طاقت سے ڈرا نہیں کرتا. ایک پیغام جو رہے تھے بہت ہی واضح کہ نہ ہمیں باطل سمجھنا نہ ہمیں باطل سمجھنا، اور نہ یہ خیال کرنا کہ کسی کی طاقت کو دیکھ کر ہم صرف اس لیے خاموش رہ جائیں گے کہ ہم اس کو بڑی طاقت یا سپر پاور مانیں. بالکل سیرت رسول کا یہی اتباع جو امام خمینی کے زمانے میں انقلاب ایران کے بعد ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ واقعہ جو اس لیے زیادہ مشہور نہ ہو سکا اس کے فوراً بعد روس کا زوال ہوتا چلا گیا. لیکن روس کے زوال سے کچھ پہلے جب کوئی نہیں سوچ سکتا تھا اتنے جلدی روس جھاڑو کو سنکوں کی طرح بکھر کے رکھ جائے، کسی مسئلے پر ماسکو میں موجود ایرانی سفیر ایسی توہین کی گئی جس میں جسمانی اذیت بھی شامل تھی. اور بالکل سرحدوں کو بیٹھا ہوا دنیا کا اتنا طاقتور ملک جو اس دور میں دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور مانا کیا تھا، جو دوسرا بھی ہم آج کل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور اس وقت کو یہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، اور سپر پاور اپنی سرحد پر آ جائے، ہزاروں میل دور ہو تو کسی سمجھدار انسان کے لیے اس کے خطرے سے بچنا مشکل ہوتا ہے. ہزاروں میل دور اب سے جائے کہ بالکل سڑک سے بیٹھا تو جیسا کینیڈا کے وزیر اعظم کا مشہور جملہ ہے امریکہ کے بارے میں
کہ امریکہ کے پڑوس میں رہنا ایسا کہ جیسے آپ کسی ہاتھی کو پہلو میں سو رہے اور کسی بھی وقت کروٹ بدلے اس بغیر مثال ہو گئے رہے تو ایران اور روس کی سرحدوں تک ملی ہوئی، لیکن امام خمینی نے بالفور یہ حکم جاری کیا کہ بات شخصیتوں کی نہیں، بات اصولوں کی، کہ جو کچھ ایرانی سفیر کے ساتھ ماسکو میں ہوا روس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا جائے اور کہ نہیں اسی انداز اور اسی حرکت کے ساتھ اس عمل کا جواب دیا جائے۔ ظاہری اعتبار سے ہمارا بے وسیلہ ہونا، طاقت نہ ہونا، ہتھیار نہ ہونا، اسلحہ نہ ہونا، وہ دوسری بات، لیکن ہمارا اصل سہارا جس پروردگار کی ذات پر ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت، جو اس کے زیر سایہ ہے وہ خود بخود کائنات میں سب سے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرے۔ اور امام خمینی کے حکم اس زمانے کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے سفیر کو بلایا گیا اور نہ صرف یہ کہ زبانی اسی طریقے سے جواب دیا گیا بلکہ ہاتھوں کے ذریعے بھی اسی طریقے سے جواب دیا گیا۔ جنگ مولا پیغمبر اسلام میں سکون دے کے جا رہے تو بات ایسے ہوتے کہ جن کے سامنے ذرا بھی جھکنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتے بلکہ اس شریف آدمی کو کمزور سمجھ کے اور زیادہ جھکاتے چلے جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کا فرمان کہ اصل بیٹا اللہ کو سب سے بہتر جو صفت لگتی ہے وہ لوگوں کو معاف کر دینا، لیکن خبردار کسی ایسے کو معافی نہ دے جو معافی کے نتیجے میں اپنے ظلم میں اور زیادہ سخت ہو جائے۔ اور ایک لفظ پھر آیا ہے جس کا ترجمہ یہ کہ کسی کمینے کو معافی نہ دینا اس لیے کہ وہ تمہاری معافی کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام یہ دیکھنے کے باوجود کہ اسی وقت تازہ روم والے ایران کی طاقت کو ختم کر کے بیٹھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل حالات بڑے عجیب انداز سے دہرائے جا رہے ہیں۔ جو 10 سال پہلے یہ تقریر ہو رہی ہوتی جنگ مولا تو شاید اتنی واضح مثال نہ آتی کہ امریکہ کا جواب اس وقت جتنا خراب تو اے نہیں وہی روم والوں کی کیفیت۔ پیغمبر نے کہا کہ ہم طاقت میں کم صحیح، وسائل میں کم صحیح، مگر اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں پیغام ضرور پہنچا دینا کہ ایک مسلمان کا خون اتنا معمولی خیال نہ کرو کہ وہ ضائع کر دیا جائے اور مسلمان طرف کو توجہ بھی نہ دے۔ نہیں، یہ آج کا دور ہے کہ ہم اور آپ اتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہمارے اور آپ پر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کا ناشتہ اس غم کی وجہ سے ہم چھوڑ، لیکن پیغمبر جواب دے رہے کہ یہ پیغام مل جائے تو مسلمان کے قتل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر کا لشکر تیار کیا تو 3000 کا، یہ 3000 کا لشکر تیار کیا جا رہا اور بھیجا جا رہا۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی، لیکن اب اس کی اہمیت اور آج کا موضوع اس سے ربط پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ دہرانا پڑے گا کہ یہ خیال کرنا کہ مسلمان جس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے۔ نمبر 1، وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لڑائی جیت کے آئی اور سب سے طاقتور قوم۔ نمبر 2، اب تک لشکر اسلامی کا مقابلہ قریش مکہ سے ہوا تھا۔ قریش مکہ دنیا کی تو بہت ہی مانی ہوئی فوج نہیں اور روم والوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار کو رکھتے تو ایران والوں سے جنگ کر کے آئے، یعنی ٹرینڈ فوج تھی، تربیت یافتہ فوج۔ پیغمبر کا اب تک جتنے بھی غزوے ہیں پیغمبر نے حصہ لیا، مقابلہ غیر تربیت یافتہ فوج سے رہا اور اس کا جنگ میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک عام انسانوں سے مقابلہ کرے اور ایک فوج کا مقابلہ کرے۔ روم والے ایران والوں سے مسلسل لڑائی لڑ رہے تھے 50 سال، وہ خود ایک تربیت دیتی ہے فوج۔ نمبر 2، روم والے اپنے ملک میں حالات جانے بوجھے راستوں سے واقف وہ دفاع کے اوپر مسلمان غیر علاقوں میں جا رہے، اجنبی علاقوں میں قدم رکھ رہے، وہاں کے حالات سے بھی آگاہی نہیں، تجارت کے لیے مین روڈ سے چلے جانا اور جنگ کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا اور جتنی بھی چیزیں وہ سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی، نہ تعداد اتنی، نہ وسائل اتنے، نہ کوئی ایسی تربیت یافتہ فوج ہے کہ جس کو ٹرین کیا گیا، نہ ہی اپنے علاقے میں لڑ رہے، ہر چیز مسلمانوں کے خلاف۔ مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس خون ناحق کا بدلہ دیا جائے۔ اور دوسری جانب
اور روم کے عیسائیوں پر اتنا روب اور دبدبہ مسلمانوں کا تاریخ، جبکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے کے آئے، لیکن ایسا روب و دبدبہ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر جو وہ تیار کر رہے ہیں، 3000 کے لشکر کے لیے 3 لاکھ کا یہ کم از کم 1 لاکھ کا لشکر بھیج دینا، یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا ڈر اور کتنا خوف ہے۔ پیغمبر اسلام ایک آخری خطبہ ارشاد فرماتے مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر فوجی چھاونی جڑ اور کہتے ہیں کہ اب تو بسم اللہ تقاتلوا عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے نام سے غزوے میں جاؤ، اللہ کے نام سے جہاد کرو اور اللہ کے اور اپنے دشمن سے مقابلہ اٹھائی کرو، اور دیکھو جہاں تم جاؤ فتجدون فیہا قوما، عنقریب تم وہاں پہ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو اس دوام چرچ اور گرجا گھروں میں بیٹھے مختلین الناس، تو تمام انسانوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے لا تتعرض، خبردار ان سے کوئی تعارف نہ کرنا، لیکن اسی علاقے میں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جن کے دماغوں میں شیطان نے بسیرا کر لیا، ان کا مقابلہ کرنا، لیکن خبردار نہ کسی عورت کو قتل کرنا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، نہ کسی زمین گیر بوڑھے، اور خبردار نہ کوئی کھجور کا درخت کاٹنا، نہ کوئی عام درخت کاٹنا، نہ کسی گھر کو تباہ کرنا، اور اس لشکر اسلام کو پیغمبر مدینے کی چھاؤنی سے نکلنے کا حکم دیتے۔ سفید رنگ کا پرچم اللہ کا رسول تیار کرا چکا، جعفر طیار کے ہاتھ میں یہ علم دیا جا رہا، اور اس تاکید کے بعد کہ جعفر طیار کے بعد زید بن حارثہ اور ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سردار ہوں، لشکر اسلام چلا، اور اس موقع سب سے نمایاں ہمیں عبداللہ ابن رواحہ نظر آتے ہیں، جو اس وقت جیسے ہی لشکر چل رہا اشعار پہ اشعار پڑھ رہے اور تمام راستے وہ شیر کرتے ہوئے گئے، اور تمام اشعار میں ایک ہی جملہ، یہاں تک کہ زید ابن ارقم جو ان کے رشتے کے بھتیجے تھے بچپنے میں یتیم ہو گئے، یعنی عبداللہ نے زید کی پرورش کی، اور اب جو جنگ کو جا رہے تو ٹوکری پر اپنے ساتھ اپنے اس یتیم بھتیجے کو بٹھایا، بھتیجے کو اپنے چچا سے انتہائی محبت، کیونکہ چچا نے باپ بن کے پالا، لیکن جب بار بار وہ اشعار سنے اس میں عبداللہ خدا سے طلب شہادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میری اونٹی مجھے شام کے علاقے میں لے جا لیکن واپس نہ لانا، تو ایک مرتبہ ہونا گیا زید کو، زید جن کے والد کا مکان مکے میں تبلیغ اسلام کا سب سے پہلا مرکز تھا دار ارقم، جہاں مسلمان پوشیدہ طریقے سے جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سنا کرتے اور اپنے گہرے دوستوں کو جن کے مسلمان ہونے کا اطمینان ہوتا انہیں یہاں لے کے آتے، ان کے بیٹے زید رونے لگے، عبداللہ ابن رواحہ اس مسئلے یعنی طلب شہادت کے مسئلے اتنے سخت کہ برداشت نہ کر سکے، اور غصے کے عالم نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ کیا ہو رہا، اس سے کبھی میری خوش قسمتی کیا کہ میں راہ خدا میں جنگ کروں اور اگر مارا جائے تو دنیا کی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گا، اور تم رو کر میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار کا سلسلہ جاری ہے، صرف اشعار ہی نہیں، اشعار تو بار بار ہمارے سامنے آتے، اس کی وجہ ہم قریب آپ کے سامنے آ رہی۔ جب یہ لشکر مدینے سے نکلا تو اس وقت ان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے مقابلے روم کے عیسائی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب شام کی سرحدوں میں یہ لشکر داخل ہوا تو اطلاع ملی کہ 1 لاکھ کا لشکر تو مقابلے میں آ چکا ہے، اور جو ادھر فوج اپنی جگہ آ رہی وہ بھی اتنی ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ لشکر رک گئے، جنگی میٹنگیں ہونے لگی کہ اس موقع کو کیا کیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول کو بھی یہ اندازہ نہ ہوگا کہ روم والے اس چھوٹے سے لشکر کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجیں گے کہ ایک کا مقابلہ 3000 اور 1 لاکھ، بلکہ اگر پوری تعداد لے لیں تو ایک کے مقابلے میں 83، دنیا کے کسی جنگ میں یہ تناسب آپ کو نہیں ملے۔ چنانچہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ میٹنگوں کی میٹنگ ہو رہی، زید بن حارثہ اور بعض دوسرے صحابیوں کی رائے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی ٹھہر جائے، پیغمبر کو خط لکھیں اور پیغمبر سے مشورہ طلب کریں کہ کیا حکم۔
آگے بڑھ کے مر جائے یا نہیں. اب پیغمبر کا حکمت عملی بدل رہی. پیغمبر ہم کو بتائے کہ ہمارے لیے کیا حکم. یہ بات 3-4 میٹنگوں میں طے ہو رہی یہاں تک کہ آخری عبداللہ ابن رواحہ کو جوش آئے اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہے. آج سے پہلے بھی ہم نے جتنے جہاد کیے اس میں ہمارا مقصد نہ مال غنیمت کو لوٹنا, نہ کسی علاقے پہ قبضہ کرنا, نہ دنیاوی فتح کو حاصل کرنا. اور آج سے پہلے کون سی لڑائی ایسی جس میں ہم نے یہ دیکھ کے حصہ دیا کہ ہمارے دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس کے بعد کتنا اسلحہ. آج سے پہلے بھی ہم اللہ کو توقع کر کے میدان میں اترے. دشمن جو بھی ہے اس کو ہمیں غرض نہیں. تو آج ہم اپنا طریقہ کیوں تبدیل کریں. اے مسلمانوں, اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں صاحب عزت کر دیا. اس جنگ میں ہم جائیں گے تو 2 ہی نتیجے نکلیں گے. اور مشورہ وہاں تو جہاں آدمی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی, لیکن اس جنگ میں ہم جائیں گے تو 2 ہی نتیجے نکلیں گے. یا اپنے دشمن کو شکست دے کے فاتح ہو جائیں گے, اور یا دشمن ہم سے غلبہ کر کے ہمیں شہید کر دے گا اور ہم پروردگار عالم کی رضا اور خوشی کو حاصل کر لیں گے. جب فتح ملے تب بھی ہمیں قبول, شہادت ملے تب بھی اس کے لیے ہم طرف رہے. تو پیغمبر کو حق سے لکھا جائے, مشورہ کیوں مانگا جائے, ہمیں میدان جنگ میں جانا ہی جانا. ایسی جوشیلی تقریب عبداللہ ابن رواحہ نے کی کہ ایک مرتبہ اس ساری میٹنگ کا انداز ہی بدل گیا. مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا, ہمیں دشمن کا مقابلہ ہی کرنا. چنانچہ رفتہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک ایک چھوٹا سا گاؤں موٹا نام کا آیا جو تلواروں کی صنعت کے لیے بڑا مشہور تھا. قدیم عرب موٹا کی بنی ہوئی تلواروں کی اہمیت بہت زیادہ تھی. وہاں پہ یہ لشکر اسلام پہنچ کے رک گیا اور سامنے شام کے گورنر کا نمائندہ شرجیل 1 لاکھ کا لشکر لے کے آ چکا. اب ایک مرتبہ کل کے دن ان 2 لشکروں کا مقابلہ ہونا. مسلمانوں کے لشکر 3 نمایاں شخصیتیں جناب جعفر طیار. تو عجیب اتفاق ہو گیا ان کا تاریخ کہ سال گزشتہ جو سیرت رسول کا 7واں سال تھا اور تقریر نمبر 114 تک ہماری بات کرتی, تو اس وقت آخری تقریروں جعفر طیار کا تذکرہ آیا کیونکہ وہ جنگ خیبر کی تقریریں اور خیبر کی لڑائی تھی جس میں جناب جعفر طیار ایک طویل عرصے کے بعد افریقہ کے ملک حبشہ سے آ کر رسول خدا سے ملاقات ہوئے اور پیغمبر عید بھی منائی اور نماز جعفر طیار کی تعلیم کی. تو خیبر کی لڑائی کے حالات پچھلے سال کی آخری تقریروں میں بیان ہو رہے, وہاں بھی یہ تذکرہ آیا. اور اس سال کی جو آج آخری تقریر وہاں بھی جعفر طیار کی شہادت اور ان کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام کا جو طرز عمل رہا اس کا تذکرہ آنے والا. تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. پہلی نمایاں شخصیت جعفر طیار جن کے بارے میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ مولا کے بڑے بھائی حضرت ابو طالب ان کا اصلی نام سے عمران, مگر جب ان کے یہاں پہلا بیٹا طالب پیدا ہوا تو وہ ابو طالب سے جانے لگے اور خدا نے ان کو 3 اور بیٹے دیے اور ایک عجیب قسمت کے ساتھ کہ ہر بیٹے اور دوسرے بیٹے کے درمیان 10 سال کا فرق رہا. اب یہ طے شدہ تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اور ان سے 10 سال چھوٹا ان کا دوسرا بھائی اور اس دوسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا تیسرا بھائی اور اس تیسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا ان کا چوتھا بھائی. پہلے بیٹے کا نام طالب, آخری بیٹے کا نام علی. یعنی جس وقت مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اس وقت ان کے سب سے بڑے بھائی کی عمر 30 سال تھی, جناب طالب کی. اب اس کے بعد یہ اختلاف سیرت کی کتاب لکھنے والوں میں ہوا کہ 20 کے جو 2 بھائی ان کے نام تو معلوم, ایک کا نام عقیل جو مسلم کے ایک والد مسلم ابن عقیل, اور ایک کا نام جعفر طیار جو جناب زینب کبریٰ کے خسر. لیکن ایک اختلاف آیا ان 2 میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے, ان میں دوسرے نمبر کا بھائی کون ہے اور تیسرے نمبر کا بھائی کون ہے. پہلے طالب, آخری علی. علی اور طالب کے بیچ کے 2 بھائی. چنانچہ اس اختلاف کی بنا پر ان کی عمروں میں 10 سے 10 سال کا فرق پڑ جاتا. اگر ہم یہ مان لیں کہ جعفر طیار دوسرے نمبر کے بیٹے تو وہ مولا سے 20 سال بڑے, اور اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ تیسرے نمبر کے بیٹے تھے تو 10 سال بڑے. اب یہ ایک اختلاف. لیکن مہاراج شیعہ علماء کی اکثریت سے ترتیب یہی مانی جو آپ مجالس میں سنتے ہیں کہ سب سے بڑے طالب, ان سے چھوٹے عقیل, ان سے چھوٹے جعفر طیار, ان سے چھوٹے علی. بس جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت
مولا کائنات کی عمر تقریباً 30-31 سال کی سنا 10 سال بڑے جا پڑے تیار. شہادت کے موقع پہ 41 سال ان کی عمر تھی اور کافی ان کا تقریب آ چکے. دوسرے سردار جو اس جنگ میں شہید ہونے والے ہیں زید بن حارثہ، ان کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ آ چکا. اس لیے کہ ان کے حالات شروع ہو جاتے اس وقت جب رسول خدا کی شادی جناب خدیجہ سے ہوئی. تاریخ اسلام کے بالکل شروع کے واقعات، کیونکہ زید بنیادی طور پر خدیجہ کے غلام جنہیں ان کے بھانجے حکیم ابن حزام نے خرید اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ خدیجہ کو گفٹ کر دیا تھا اور تحفہ دے دیا تھا. اور جب شادی ہوئی خدیجہ طاہرہ تو خدیجہ نے اپنا یہ غلام اپنے شوہر کو ہبا کر دیا اور زید پیغمبر اسلام کی غلامی میں آ گئے. مگر اس محبت کے ساتھ رسول نے رکھا کہ وہ رسول کے بیٹے کہلائے اور ان کے کافی حالات سیرت رسول کے سلسلے میں بیان ہو چکے کہ انہیں کی بیوی تھی جن کو طلاق ہوئی، رسول نے شادی کی، تو سارے کے سارے تفصیلی حالات. صرف ایک جملہ اس وقت اور کہہ دیا جائے کہ زید ابن حارثہ کی 5 شادیاں ہوئی. ایک انہیں خاتون تھی جن کو طلاق دی تھی جو رسول کی پھوپھی ذات بہن اور بعد میں رسول نے شادی کی، اور دوسری مشہور بیوی جناب ام ایمن پیغمبر اسلام کی والدہ آمنہ کی قریب. اور انہی ام ایمن سے زید کے وہ بیٹے اسامہ پیدا ہوئے جن کو بعد میں رسول اس لشکر کا سردار بنایا جس لشکر کا مقصد موٹا والوں سے انتقام لینا بھی تھا اور پیغمبر اپنے آخری زمانے میں شہر مدینہ کو خالی بھی دیکھنا چاہ رہے وہ ایک لمبی بحث زید. اور تیسرے سردار جو بنائے گئے عبداللہ ابن رواحہ جن کا ایک لقب ہے شاعر رسول. عبداللہ ابن رواحہ کے جو حالات اسی جنگ موٹا کے درمیان آئے تو بار بار ان کی شاعری کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ یہ عرب کے مانے ہوئے شاعر. اور جب خندق کی لڑائی ختم ہوئی تو پیغمبر نے اس کے بعد خطبہ کی اور کہا کہ اے مسلمان، اب یاد رکھو کہ سارے مکہ کبھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے پہ حملہ کر سکے. بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے. رسول نے کہا اب مطمئن ہو جائے، مکے کے کافر کبھی بھی اتنی طاقت نہیں رکھ پائیں کہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرے. لیکن اب شعر و شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کریں. وہ طاقت ختم ہو جائے. وہ عام طور پر عورتوں کا طریقہ کار ہوتا کہ کیونکہ دو بدو مقابلہ کرنے کی جسمانی طاقت نہیں تو گالیاں پھوسلے ہر اس قسم کی چیز وہ سارے مکہ اس منزل پہ آنے والے. جسمانی طاقت ختم ہو گئی. اب یہ شاعری کو استعمال کریں، مسلمانوں کی حجم کہیں، مسلمانوں کی مذمت کریں اور شاعری میں مذاق کرائیں. ہے ان میں سے کوئی جو ان مکے کے کافروں کو جواب دینے کو تیار ہو؟ 3 آدمی یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جن میں سب سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت تو ہم تو سب سے بہتر تھے کہ کفار کو اس میدان میں بھی شکست دی جائے. دوسری شخصیت حسان ابن ثابت اور تیسری شخصیت کعب ابن مالک. یہ 3 شخصیتیں جو مدینے کے رہنے والے ان میں کوئی مکے کا باشندہ نہیں یعنی کوئی مہاجر نہیں. تینوں انصار کہا کہ ہم اس خدمت کے لیے تیار. پیغمبر نے باقاعدہ ان کو اجازت دی اور کہا کہ کفار مکہ شاعری میں جس طرح سے بھی گفتگو کرے تمہیں اجازت تیر کا جواب پتھر سے دینے کی. اور یہ تینوں عرب کے مانے ہوئے شاعر، تینوں کا لفظ شاعر رسول قرار کھایا. اس میں عبداللہ ابن رواحہ وہ تو اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام مختلف مواقع پر ان کے اشعار کو سنا اور مسکرائے اور ان تینوں شاعری کے لحاظ کو سنبھال لیا کہ مکے کے کافر یہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں کے پاس اس معاملے میں ہمارا مقابل کوئی نہیں. لیکن یہ 3 انصار کیونکہ مکے والے کو دیکھ رہے کہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ان میں شعر و شاعری کرنے والا کوئی نہیں. مدینے کے انصار میں یہ 3 آدمی نکل آئے. البتہ یہ اور بات کہ جب پورا شعراء کی آخری آیتیں نازل ہو وہ شعراء یتبعہم الغاوون انہم فی کل واد یہیمون وانہم تقولون ما لا تفعلون، یہ 3 آیتیں جب نازل ہو شاعر ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ شاعر لوگ ہر خیالی وادی میں چکر لگاتے رہتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. کوئی گھبرا کے تینوں شاعر رسول کو پاتا اللہ کے رسول آپ
نے ہمیں شاعری کی اجازت دی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے, بے عقل معبود, جو راہ حق سے ہٹے ہوئے, اور شاعروں کی حالت یہ کہتے کچھ کرتے کچھ, اور شاعر ہر خیالی وادی میں چکر لگاتے رہتے. وہ خوابی خواب دیکھتے ہیں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو پیغمبر وہ کہا یہ آیتیں تمہارے لیے نہیں آئی, تمہارے لیے اس کے بعد کی آیتیں آئی. فوراً اس سے ملی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پیغمبر نے کہا تمہارے لیے یہ آیت آئی کہ سوائے ان شاعروں جو ایمان لائے, ہمارے صالح کی, اللہ کو یاد رکھا اور مظلوم کی مدد کرتے رہے, اور ان قریب ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کتنا برا. البتہ ایک بات میں بتا دوں, وہ یہ کہ یہ جو قرآن کی آیت جس میں کہا گیا کہ ایسے شاعروں کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اس میں بعض شعراء صرف آخری چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم انتصار مظلوم کر رہے ہیں, مظلوم کی مدد کر رہے ہیں, اور قرآن نے تعریف کی نہیں. قرآن نے 3 شرطیں بتا کے پھر یہ کہا ایمان لاؤ, عمل صالح انجام دو, اللہ کا وقت یاد رکھو, اور پھر انتصار مظلوم کرو. پھر قرآن تمہاری تعریف کر رہا. کیونکہ بعض شعراء میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہم داڑھی منڈوائیں, ہم غیبتیں کریں, ہم تہمتیں لگائیں, ہم شعر کے ذریعے کسی کی عزت اتار دیں, ہم شعر و شاعری کے ذریعے مراجع کی توہین کر دیں, ہم شعر و شاعری میں رضوان سے جا کے بھر جائیں. کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ انتصار مظلوم, لیکن نہیں, قرآن یا تو یہ کہتا کہ ایمان لانے والے یا انتصار مظلوم کرنے والے کو دو الگ گروہ, یا نہیں کہا اور کہا ایمان لا اور عمل صالح کرو اور اللہ کو یاد کرو اور مظلوم کی مدد کرو, تب ان شعراء میں تم شامل ہو جاؤ گے کہ جن کی شاعری ایک عبادت ہے. ضمنی بات آ گئی. پیغمبر نے تسلی کی کہ اگر اللہ اتنے رواں تم لوگوں کے لیے وہ آیت نہیں, تمہارے لیے تو یہ آیت, کیونکہ تم ایمان لائے, تم عمل صالح کر رہے, تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور تم پھر مظلوم کی مدد کیا کرتے ہو. یہ ہے عبداللہ ابن رواحہ. اب یہاں پر میں اپنے موضوع تھوڑا سا ہٹا ہوا محسوس ہو رہا ہوں, مگر فقط یہ 3 سرداران لشکر اسلام کا تذکرہ کرنے کی خاطر مجھے یہ چند جملے کہنا پڑے. اب اس کے بعد پھر بعض علماء مزید تشریح کی, اور وہ یہ کہ یہ 3 شاعر عربوں کے شعراء کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا, عرب کے شاعر کو مانے ہوئے اسلام سے پہلے ہی ان کے پاس یہ ہنر, اور تینوں کی شاعری کا ڈھنگ الگ تھا. حسان ابن ثابت وہ کافروں کے حسب و نسب, ان کے خاندان کی خرابیوں کو بیان کیا کرتے. کعب ابن مالک کافروں کے افعال کی خرابیوں کو بیان کرتے. اور عبداللہ جو آج کا ہمارا موضوع, یہ کافروں کے عقیدے اور ان کے بتوں کی مذمت کیا کرتے. تینوں کی شاعری کا انداز الگ تھا. یہ عبداللہ ابن رواحہ, وہ زید ابن ثابت. اور یہاں پہ ایک روایت اور سن لیجیے, اور پھر میں ان کی شہادت کا ذکر مکمل کر کے آج کی تقریر کو اختتام کرتا جاؤں. اب روایت یہ کہ اس غزوہ موتا سے کچھ پہلے, کیونکہ بعض واقعات ایسے کہ اس میں سن نہیں لکھا ہے کہ واقعات کب پیش آئے, وہ تو صرف اپنے اندازے سے ہم کو, مطلب رسول کی یہ حدیث کہ تمہاری لڑکیاں ذرا سے پھل کی مانی جائے کی جلدی شادی کر, یہ پتا کہ 23 سال, یا یہ کہ اندازہ ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد رسول نے یہ کہا ہو, لیکن کب کہا. اب سیرت رسول میں یہ حدیث کب بیان کی جائے, ہم تو تاریخی ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو بعض حدیثوں اندازے کی مدد سے اس کا زمانہ معین کیا جاتا. زید ابن حارثہ کیونکہ جنگ موتا میں شہید ہو رہے ہیں, اس لیے یہ واقعہ جو علماء نے لکھا یقیناً موتا کی لڑائی سے کچھ پہلے کا واقعہ ہو. اور واقعہ یہ لکھتے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک لشکر زید کی قیادت میں کفار کے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. اور یہ بھی اندازہ ہو رہا کہ 4000 کی آبادی تھی جہاں پہ یہ لشکر بھیجا جا رہا, تو یقیناً یہ خیبر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے اور موتا کی لڑائی سے پہلے کا واقعہ. یعنی وہی زمانہ بن رہا کہ جس زمانے پر اس سال ہم نے 15 تقاریر کی, خیبر سے لے کے موتا تک, یہ اس سال کی 15 تقاریر کا عنوان. اب زید ابن حارثہ کا واقعہ سنیں. زید کو رسول نے بھیجا, اس کا مطلب یہ زید کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. 4000 کے قبیلے پہ اٹیک ہوئے. خندق کی لڑائی پر مسلمان کبھی بھی اتنی بڑی قوم پہ حملہ نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے قبیلوں پہ تو حملے ہوئے, مگر 4000 کافروں کا شہر وہ خندق کی لڑائی کے بعد ہی ہوا. اور خندق کے فوراً بعد خیبر ہے, تو خیبر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اب روایت یہ کئی دن گزر, کوئی خبر کوئی اطلاع نہیں مل رہی, مسلمان بھی پریشان. 1000 کا لشکر گیا,
اور بعض افراد ایسے جو اپنے بوڑھے والدین کو ساتھ لے کے گئے. 1000 کا لشکر پورے مدینے میں اتنی آبادی ہوتی ہے اس زمانے میں 1000 نکل کے گئے تو یقیناً ان کے باقی دوست رشتے دار پڑوسی سب سے کوئی نہ کوئی ان کا تعلق ہو. سب پریشان, نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر نہ کوئی اطلاع. کئی دن گزر گئے. ظاہری طور پہ رسول خدا بھی بہت پریشان تھے. ایک دن دوپہر کو یہ لشکر بھیجا گیا تھا ماہ رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے باہر ایک درخت کے سائے دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے, کچھ دیر آرام کر رہے. ایک آدمی بھاگا آیا, ساتھ اس کی بھول رہی اور ایک دم سے آ کے کہتا اللہ کے رسول مبارک مبارک. لشکر اسلام واپس آ رہا, کامیاب و کامران واپس آ رہا, فتح نصرت کے جھنڈے گان کے واپس آ رہا. نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھے بلکہ مدینے میں جس نے یہ سنا اس نے 10-15 اور کا خبر دے دی. بہت بڑا خود استقبالی جلوس تیار ہو گیا. پیغمبر اسلام ان کو لے کے چلے اور چند ہی قدم چلے ہوں گے تو دیکھا کہ وہاں زید ابن حارثہ آگے علم کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. دور سے ان کی نگاہ رسول پہ پڑی, بے اختیار اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتار دوڑ کے آئے. پیغمبر اسلام کے پائے اقدس کو اور ہاتھوں کو بوسا دی اور اس کے بعد کاٹنا کے رسول آپ کو مبارک, اللہ نے ہماری مدد اور ایسی کامیابی ہم کو حاصل ہوئی جو ساری قوم کفار کا خاتمہ ہو گیا. مال غنیمت بھی ہمیں کثیر تعداد میں ملا اور کیا بچے غلام افطریز بن کے لائے جا رہے ہیں. اب اس واقعے کو یقیناً کوئی پس منظر لیکن چونکہ روایت علماء نے یہیں سے شروع کی. پیغمبر اسلام زید ابن حارثہ سے گفتگو کر ہی رہے کہ زید کے دوسرے نائب عبداللہ ابن رواحہ آ گئے. اس لشکر کے سردار زید کے ان کے نائب اول عبداللہ موٹا کی لڑائی میں یہی دو نائب اول اور نائب دوم بن کے جائیں. عجیب واقعہ ہے کہ اس میں دونوں شہید جمع ہو. عبداللہ ابن رواحہ ہے اتنی دیر سردار کے پیچھے نائب آ رہا, ان کا بھی وہی طریقہ دوڑ کے اپنے آپ کو رسول تک پہنچائے, پائے اقدس کو بوسا دیا, ہاتھوں کو بوسا دی, پیغمبر کو سلام کیا, مبارکباد دی. اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ ہم نے کیسے جیتی. بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا کہ جبرائیل مجھے بتا چکے ہیں کہ کیا واقعات پیش آئے, لیکن تمہارے مسلمان بھائی یہ سننے کے لیے بے چین, بتاؤ تو صحیح کیا واقعات پیش آئے. تو اب عام لشکری آگے بڑھے. زید حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ ہم بتاتے ہیں, یعنی ان کو خاموش کرائے اور کہا ہم بتاتے ہیں. اب اس مجاہدین کے لشکر کے عام آدمیوں نے واقعہ بیان کیا کہ مدینے سے ہم چلے, اس علاقے تک پہنچے اور جب وہاں ہم پہنچے تو 1000 ہمارا لشکر 1000 ہماری تعداد نہیں 2000 ہماری تعداد 2000. دشمن کا لشکر باہر نکلا وہ 1000 کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہی نہیں, مسلمان ڈبل. وہ فوراً اپنے شہر میں چلے اور پرانے زمانے کے طریقے کے مطابق شہر کی جو فصیل ہوتی ہے اس کے سارے دروازے بند کر دیے. 4000 کی آبادی والا شہر 1000 کا لشکر بھیجا گیا. یہ واپس گئے اور باقی 3000 سے کہنے لگا کہ اب ہم میدان میں نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت کوشش کریں گے. 4000 کی آبادی ہے, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں بیمار بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی. بہت کوشش کریں 2000 آدھی آبادی میدان میں آ جائے اور مسلمان برابر کے ہمارے ساتھ ہو, ہم جیت ہی نہیں سکتے. چنانچہ ہمیں اسی شہر میں ٹھہرنا اور کوئی اور طریقہ تلاش کرنا. اللہ کے رسول وہ تو شہر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. ہمارا لشکر بھی فقیر کے سامنے پڑاؤ ڈالا, خیمے لگائے, ہم آرام کرنے لگے. سارے مسلمان بستروں پہ آرام کے لیے چلے گئے. سوائے 4 آدمیوں, 4 آدمی مسلے پہ جا کے بیٹھ گئے. اور یہ وہ رات اگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب پہلے وہ 1000 کا لشکر آیا, اس نے دیکھا کہ 2000 مسلمان, وہ تو واپس چلا گیا. مسلمانوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ مسلمان کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ مسلمان انتظار کرتے رہے کہ شعبان کا چاند نظر آ جائے. اس لیے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک جن مہینوں میں جہاد کرنا بھی جائز نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی ہم پہ حملہ کر دے ہم بچاؤ کر رہے ہیں. ورنہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں, جس میں 3 کا تعلق حج سے ہے, 1 کا تعلق عمرے سے. ذی الحج اس سے 1 مہینے پہلے ذی القعدہ, اس سے 1 مہینے بعد محرم. یہ 3 مہینے اس لیے حرمت کے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے آئے بھی خیریت سے, حج بھی اطمینان سے کرے, واپس بھی خیریت سے جائے. اور 14واں مہینہ رجب کا ہماری فقہ کا مسئلہ بھی ہے, تاریخ اسلام سے ثابت بھی کہ رمضان کی اپنی فضیلت
مگر عمرے کا ثواب رجب سے زیادہ ہے رمضان میں کم، اور اسی لیے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ مسلمان لشکر مدینے سے باہر حملہ کرنے جا رہا ہے، ہاں اگر کوئی کافر مدینے پہ اٹیک کرتا تو رجب ہوتا یا ذوالحج ہوتا، دفاع تو کرنا، دفاع اس طرح کا نہیں، ہم دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں تو مسلمان انتظار کر رہے، چاند نمودار ہو، رجب کا مہینہ ختم ہو، شعبان شروع ہو، پھر ہم پر سے پابندی ہٹے اور ہم جہاد میں حصہ لیں۔ چنانچہ لوگ انتظار کرتے رہے، اور یہ رات اب اس میں موقع مل گیا دشمنوں کو واپس شہر گئے، شہر میں جا کے تیاریاں کر لی، دروازے بند کر لیے، حفیظوں کو مضبوط بنائے، اور اسی رات کو چاند نظر آ گیا۔ چنانچہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب سب لوگ، باقی سب لوگ مجاہد ہیں، تھکے ہوئے، جا کے اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ گئے، مگر ان میں سے 4 افراد نے کہا کہ نہیں، آج شعبان کی پہلی رات، ہمیں آج کے اعمال انجام دینا۔ وہ مسلح پہ جا کے بیٹھ گئے اور شعبان کے اعمال، جو بہت ہی مختصر مفاقی میں بھی لیکن بہت طولانی اعمال، شعبان کے اعمال شروع کر دیے انجام دے۔ اب آدھی رات کے قریب وہ دشمن جو تو یہ سمجھ رہا کہ پہلی رات کو جب کوئی قلعے کے باہر آتا ہے تو وہ آرام کرتا، یعنی جو باہر لشکر ہوتا وہ چند دن تک کبھی اٹیک نہیں کرتا، بیٹھنے تو قلعے والوں کو کتنے دن بیٹھیں گے، کھانا پینا کم ہوگا، خود ہی مجبور ہو جائیں۔ وہ اسی تاثر میں تھے کہ مسلمان بھی آج آرام کر رہے ہوں، چنانچہ آدھی رات کو انہوں نے اٹیک شروع کیا۔ ایک مرتبہ قلعوں کے دروازے کھولے اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر بھی ایسے خطرناک چن چن کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ مسلمان اور بڑا کے اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے، لیکن ایک تو بالکل نیا علاقہ، ابھی شام کو یہاں پہنچے، علاقے سے واقف نہیں، شہر کے حالات سے واقف نہیں، وہ شہر کی فصیل پہ کھڑے ہوئے تیر برسا رہے۔ مسلمانوں کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا، پہلی رات، چاند کی پہلی رات، ہاتھ تو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اب یہ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بس کچھ نہ پوچھیے، اس وقت خوف اور دہشت کی وجہ سے ہماری کیا حالت، یک طرفہ حملہ ہو رہا، ہم جواب دے تو کیسے، اتنا شدید اندھیرا، پہلے سے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو روشنی کا انتظام کر کے مسلمان رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بزدلوں کی طرح بھاگ جانے والا لشکر پہلی ہی رات کو اس طرح سے حملہ کر دے گا۔ اب ہم بہت پریشان کہ اللہ کے رسول، ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے کونے سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جیسے کوئی آگ جلا، ہم نے گھبرا کے دیکھا کہ روشنی کہاں سے نکل رہی ہے، تو ہماری نگاہ پر قیس ابن عاصم یا قیس ابن ثابت ایک صحابی، ہم نے دیکھا ان کے دان سے ہی، ان کے منہ سے ہی روشنی نکل رہی، ایسا لگا کسی نے آگ جلائی، اور ابھی اس روشنی کو دیکھ کے ہم حیران تھے، ایسے اتنا بڑا میدان اور اتنا بڑا شہر، پورا مسئلہ تو حل نہیں ہو، لیکن کچھ روشنی کہ ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ اب ایسی روشنی نمودار ہوئی جیسی آسمان پر زہرہ اور مختلف ستارے سے نکلا کرتی، وہ آگ سے زیادہ روشنی، ہم نے بڑھ کے دیکھا یہ دوسرے کونے سے قتادہ ابن نعمان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی، اور ابھی ہم حیران و پریشان اس دوسری روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا کچھ میدان میں روشنی آئی کہ یکایک ہم نے دیکھا کہ لشکر کے تیسرے کونے سے ایک ایسی روشنی نکلی جیسے چاند نکل آیا، ہم نے بڑھ کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ عبداللہ ابن رواحہ جنگ موتا کے تیسرے سردار اور تیسرے شہید سردار، ان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی، چاند نکل آیا، کافی حد تک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ابھی ہم کھلے میں ہیں، دشمن چھپے میں، کہ اچانک ہمیں ایسا لگا جیسے آدھی رات کو سورج نکل آیا، سورج جیسی روشنی، ہم نے مڑ کو دیکھا کہ لشکر کے چوتھے کونے زید ابن حارثہ موتا کے دوسرے سردار اور اس غزوے کے جس کا بیان ہے اس کے اصلی سردار، ان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی، اور ایسی روشنی سورج نکل آئے تو دن ہو گئے، ایسی روشنی کہ جس کی وجہ سے دشمن کی آنکھیں اتنی زیادہ اس روشنی کی وجہ سے چکاچوند ہو گئی کہ وہ اندھے ہو گئے۔ اب انیشیٹو یا فائدہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، وہ اندھے ایک دم سے اچانک روشنی ہو جائے، ایک دم سے اگر سورج نکلا، آنکھیں جو ہے ان کی چکاچوند ہو رہی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمارے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اور چونکہ وہ لوگ لشکر اسلام کے بارے میں مطمئن تھے کہ یہ اندھیرے میں اور ان کے پاس روشنی کا انتظام نہیں، اس لیے وہ قلعے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے حملہ کر رہے، اب وہ کچھ دیر کے لیے اندھے ہوئے، اور ہمارے سورج، چاند، آگ،
زہرا کی روشنی، یہ ساری روشنیاں جمع ہو گئی تو ہمارے لیے تو گویا ایک دعوت عام ہو گئی دشمنوں کی فوج ایک دم سے حملہ کر کے آگے بڑھے اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سارا شہر ہمارے قبضے میں، مال غنیمت بھی ملا، غلام اور کنیزیں بھی ملی اور سفر کرنے والے اور دشمنان اسلام مارے بھی گئے۔ اللہ کے رسول ہم انتہائی حیران و پریشان رہے کہ آخر یہ معجزہ ان لوگوں سے کیسے ظاہر ہو گیا۔ قیس بن عاصم کے منہ سے روشن، قتادہ کے منہ سے اس سے بڑی روشن، عبداللہ کے منہ سے اس سے بڑی روشن، زید کے منہ سے تو سب سے بڑی روشن۔ اللہ کے رسول ہم نے خود ان سے بھی پوچھا تو ان کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں معلوم کہ آخر یہ معجزہ کیسے ہوا۔ پیغمبر مسکرایا اور کہا کہ اس کی ایک وجہ وہ شب اول کی شعبان کی، اور اس شعبان کی شب اول میں ان چاروں نے ایک ایک ایسی نیکی کی جس کا اجر پروردگار نے سور کی صورت میں دیا۔ وہ اعمال اپنی جگہ، اعمال کے علاوہ بھی ایک کتنے کی وہ نیکی اور پلس اعمال جس کا سبب بنا، جو سبب بنا کہ ان کے منہ سے یہ نور نکلا۔ مسلمان سوال کرتے کہ اللہ کے رسول وہ اعمال شعبان کو سمجھ میں آ گئے، سب کو معلوم ہے کہ کون سے اعمال ہوں، مگر اس کے ساتھ وہ کون سی نیکی جو ان کے منہ سے نور نکالنے کا سبب بنی؟ تو پیغمبر نے کہا کہ سنو، یہ قیس بن عاصم جیسے ہی اول شعبان ہوئی، یعنی سورج ڈوبا، اندھیرا چھایا پڑی رہا، انہوں نے ایک مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، چنانچہ نہی عن المنکر کے لیے آگے بڑھ۔ یہ اکثر ایک جملہ آج کل علماء کی اور مجھ جیسے طالب علم کی زبان پہ آتا، فریضہ تبلیغ، واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ شعبان کی پہلی رات میں اب یہ معصوم تو نہیں ہے، سب کسی کو گناہ کرتے دیکھا، ہم آپ کو نظر انداز کر دیں گے کہ کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤ، کیوں اس کی دو باتیں سنو، ہو جانے اس کی خبر جانے۔ لیکن قیس بن عاصم کو پتا کہ اسلام نے نہی عن المنکر کتنا اہم فریضہ، آگے بڑھ کے اس کو نصیحت، نیکی کا مشورہ دیا، برائی سے اس کو روکا۔ اللہ کو یہ نیکی اور شعبان کی پہلی رات کی نیکی اتنی پسند ہے تو اس کا تم نے کسی دنیا میں اجر دیکھا۔ اور سنو، مجھے اس کے بعد قتادہ ابن نعمان، ان کے منہ سے اس سے بھی زیادہ نور نکلا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اس شعبان پہلی رات سے اول شعبان وہ جو اعمال تھے، جو دعا تھی، جو مناجات شعبانیہ آپ کو ملے گی مفاتیح، وہ سب اعمال کو انجام۔ اس کے علاوہ لیکن میدان میں، شہر سے دور، جنگل میں، مگر اسی رات انہوں نے ایک قرضہ کسی سے لیا تھا، اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی۔ اب تو ہم کہتے کہ بھائی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن اتنی جلدی کیا شہر پر پہنچ کے دیں گے، وطن میں پہنچ جائے وہاں سے وہاں دیں گے؟ نہیں، میدان میں ہے، جہاد کا موقع، خود بھی غریب الوطن ہے، پیسے کی ضرورت پڑتا تھی، لیکن قرضہ لیا تھا اور جو وعدہ تھا اس کے اعتبار سے وہی پہلی شعبان بن گئی۔ اکثر تو انسان نہیں سوچتا، کہا ہوگا کہ مثلاً 4 مہینے بعد قرضہ ادا کروں، 3 ہفتے بعد قرضہ ادا کروں، وہ تاریخ آ گئی۔ انہوں نے اول شعبان کا آغاز حقوق الناس کی ادائیگی سے کیا کہ جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کر دیا، پروردگار کو روشنی کی۔ یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ ان کے سفید میں سارے مسلمانوں کو یہ نور ملا۔ اور سنو، تیسرا عبداللہ ابن رواح، جن کا نور ان دونوں سے بڑھ گیا، یہ ان میں سے ایک تھے جو اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور وہ رات آئی پہلی شعبان، ان کے والد پہلی شعبان کی رات آئی اور مسلمان سارے ہیں، جہاد تو نہیں ہو رہا، سنا کہ والدین کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھ گئے، اعمال تو کریں گے رات کو، ابھی ذرا والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ والدین نے ان کو دیکھا، کہا ایک بات ہے، کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی لیکن آج ہم کہنا چاہتے ہیں۔ والدین اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، آج کہنا چاہتے ہیں، اور آج اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قریب جہاد ہونے والا، اور جہاد میں اگر تم شہید ہو گئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے والدین کے، شہادت تو ہر ایک کی دعا ہوتی ہے، جوان ہے تو اپنے لیے، والدین ہے تو اپنی اولاد کے، مگر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوگا۔ اب سنیے مسئلہ کیا، اور سمجھ جائیے کہ اسی نیکی میں خدا نے پھر ان کو وہ نور دی، کیا مجھے ایسا نور چوتھی رات کا چاند کہا۔ والدین نے کہا کہ اے ہمارے بیٹے عبداللہ، تمہاری بیویوں میں سے زمانے میں جنگوں کے نتیجے میں اتنی بیوہ عورتیں ہوئی کہ ہر مسلمان نے ایک سے زیادہ شادیاں، ایک بیوی انتہائی بدگمان، انتہائی بد مزاج، ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی، ہر وقت ہمیں اذیت پہنچاتی رہتی۔ والدین صبر کر رہے، ابھی تک عبداللہ کو نہیں بتایا، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے واقعہ ہو، لیکن اب ہمیں ڈر ہے کہ اگر تم اس میدان میں شہید ہو تو تمہارا مال و اسباب اس سے وہ شریک ہو جائے گی، ورنہ عام حالت شوہر کے مال پہ کسی مالک نہیں، استعمال کر سکتی ہے لیکن مالک نہیں۔
پھر تو مالک بن گئی، تو 60واں حصہ ہو جائے گا، 4واں حصہ اگر عبداللہ صاحب اولاد سے یا نہیں تو میں چھوڑ. اور اس کے حالات کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ ہمارا جینا بھی بھر کر دے گی. بس اس کا کوئی حل نکالا. عبداللہ نے سنا تھا ایسی بات آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا. ایک تو یہ ہے کہ بیوی کی کوتاہی نہ والدین خود ہی ناراض ہوئے جا رہے ہیں والد سے. ایک ہے کہ نہیں سامان اور اذیت پہنچا رہی تو آپ نے آج تک مجھ کو نہیں بتایا. اگر آپ نے بتایا ہوگا تو یہ قدم میں اس سے پہلے اٹھا لیتا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو صیغہ طلاق دیا. صیغہ طلاق کے لیے عورت کی موجودگی ضروری نہیں، دو عادل گواہ ہو. باقی شرائط تو عرب میں ہوتی ہی، عربی جانتا ہے، قصد انشاء کرتا ہے، اس کی مادری زبان عربی ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے طلاق دے اپنے والدین کی خوشنودی کی خاطر. ایسے کیس میں جس میں والدین برحق، یہ ہر جگہ کا اصول نہیں. کہیں والدین جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوتے تو وہاں تو شاید یہ عمل گناہ کی حد میں بھی داخل ہو جائے تو تعجب نہیں. لیکن بہرحال ایک منزل آتی، پروردگار کو عبداللہ کی نیکی اتنی پسند ہے، والدین کا اتنا احترام کیا، والدین کا اتنا مان رکھا، والدین کی یہ عزت تھی، بس اس کا صدقہ تھا کہ تمہیں وہ منہ نظر آیا جو چوتھی رات کو چاند کی طرح. اب ایک مرتبہ لوگوں کا تجسس بڑھا کہ زید بن حارثہ نے کیا نیکی کی. وہاں پیغمبر نے ایک عجیب جواب دیا، بڑا عجیب جواب. پیغمبر کا جواب یہ کہ ان تینوں نے جو نیکی کی، انہوں نے نیکی کی تھی تو ان کو اجر ملا. زید کا مسئلہ الٹا، زید ایک نیکی کرنے والے سے خدا نے ایڈوانس میں ان کو اجر دے دی، اس لیے کہ نیکی اتنی بڑی کہ اس کا اجر ہمیشہ ایڈوانس میں ملا کرتا. وہ نیکی بہت دنوں بعد نہیں کرنے والے، وہ اسی پہلی شعبان کو نیکی کرنے والے. پہلی شعبان کا کیا مطلب؟ جیسے آج رات کل کا دن وہ نیکی کرنے والے کو خدا کو معلوم تھا، ان میں پروردگار میں سب کچھ. اور وہ نیکی خدا کو اتنی پسند کہ جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ یہ نیکی مستقبل میں کرنے والا، خدا اس کا ثواب اس کو پہلے ہی دے دیتا. اور وہ کیا نیکی؟ اور وہ نیکی یہ کہ جب یہ ثواب ملا اور کیسا کہ سورج نکلا زید کے دہن سے، سورج جیسی روشنی. وہ یہ کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی، راتوں رات فیصلہ ہو گیا چند گھنٹے میں، اگلا دن آ گیا، پہلی شامت سورج نکل آئے، دن آ گئے. اب زید ابن حارثہ سردار ہے اس لشکر کے، ہر آدمی آ کے ان کو مبارکباد دے رہا، چاہے انہی لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا مگر مبارکباد سردار کو ملتی. ایک منافق بھی آ گئے، عجیب جملہ کہا زید. اب یہ جملے بھی تاریخ میں ذرا اس طرح لکھے گئے ہیں کہ اس کو کھل کے بیان کرنا مناسب نہیں ہے آج کل کے حالات. اے زید، ہم بہت سنا کرتے تھے یہ کب کی لڑائی ہے، میں نے کہا ایک اندازہ، اور اب یہ جملہ تو بتا رہے کہ یقینی بات بدر احد و خندق کی لڑائی ہو چکی. اب دیکھیے منافق کا حصہ ہے. اے زید، علی کی بہادری کی بہت تعریف سنا کرتے، بہت ذکر ہوتا تھا علی ایسے بہادر، علی ایسے بہادر. تم نے تو آج ایسا کمال کر دیا کہ علی کی بہادری بھی پیچھے رہ گئی، ایسا ناممکن وہاں، اور وہ تم نے سر کر دیا. اتنی بڑی کامیابی چند گھنٹوں کے اندر. علی بھی ہوتے تو اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکتے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کسی کو راہ ہدایت سے ہٹانے پر. پیغمبر اسلام فرمائے کہ زید نے اپنا عقیدہ اگلے دن بتایا، مگر وہ اتنی اہم نیکی تھی کہ جو آپ پہلے ایڈوانس سے مل گئے. جیسے ہی یہ زید نے سنا کہا خبردار خاموش ہو جاؤ، اگلا کوئی جملہ تمہاری زبان سے نہ نکلے. کہا علی ابن ابی طالب اور کہا میں ان کا ادنا غلام، میں صرف رسول کا غلام نہیں، میں علی کا بھی غلام. اصل میں کیا معلوم کہ علی کا مقام اور علی کی فضیلت کتنی بلند. یاد رکھو کہ لوگ مجھے رسول کا بیٹا کہتے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کمر پہ کوڑا پڑ رہا. رسول کا بیٹا حسن حسین، میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کہلوانے والا؟ مگر لوگ کہا کرتے علی کے نام سے میری جان قربان ہو جائے تو میں پتا ہی نہیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے. علی کی شجاعت سے سفید میں اس جنگ کے اندر کامیاب ہوا. بس اس انداز سے زید نے اپنے عقیدے سے فضیلت علی کو اور ولایت علی کو بیان کیا. پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا جو کل ہونا تھا. کہا زید اس کا اجر تمہیں ابھی سے ملنے والا. اور پھر ایک آخری جملہ سنے، وہ جو اعمال کی چیزوں نے کیا اس میں پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا، اگرچہ اس میں خدا قیامت میں تو اجر دے گا، لیکن محبت علی کی بات آ رہی، فضائل علی کا تذکرہ ہو رہا تو پیغمبر نے کہا سنو تم اسی پر حیران ہو کہ اندھیری رات
زید کے منہ سے سورج جیسی روشنی نکلی، اور یہ روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے اس نور کے مقابلے میں جو محبت علی کے تو ہے زید کو میدان قیامت میں ملنے والا ایسا نور کہ اسے دیکھ کے انبیاء اور مرسلین ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے جسے پروردگار نے اتنا عظیم نور عطا کیا، اور پھر زید کی کسی اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں، فقط اس ولایت علی اور محبت علی کو اپنے سینے میں رکھنے کی بنا پر تو یہ زید ہے، وہ عبداللہ ابن رواحہ جن کی دو نیکیاں سب سے بڑی قرار پا رہی، یہ جنگ موتا کے دوسرے اور تیسرے سردار، اور پہلے سردار تو جعفر طیار کہ جن کا آدھا تذکرہ پچھلے سال میں کر چکا ہوں خیبر کے بیان میں، اور کچھ باقی ماندہ باتیں آج کی تقریر کے اختتام میں آ رہی، وہ تقریر جس کے بارے میں میرا اندازہ کہ اسے شاید 1 گھنٹے تک بھی پہنچانا مشکل ہو جائے، اور کہاں یہ فکر ہو رہی کہ ایسا نہ ہو کہ وقت پورا ہو جائے اور یہ موضوع رہ جائے تو سال آئندہ 1 سال کے گیپ کے بعد کیسے یہ بات دوبارہ بیان کی جائے۔ اب یہ لشکر اسلام عبداللہ ابن رواحہ جنگی میٹنگ ایک عظیم خطبہ دیا، یہ ایک جوش دلانے والی تقریر کہ ہمیں یہ مرنا یا ہمیں باتیں بننا ہے، تیسرا کوئی ہمارے سامنے آپشن چوائس نہیں۔ پیغمبر سے کیا پوچھے، مسلمان بھی جوش میں آ گئے، اس رات کو سب نے عبادت، اور اگلا دن نمودار ہوا یہ جماعت الاولیٰ سن 8 ہجری کا سن ہے جب یہ واقعہ پیش آ رہا، ایک مرتبہ اس جنگ کا آغاز ہوا۔ اب آپ خود ہی سوچو کہ کہاں 3000 اور کہاں 1 لاکھ، اگر کہ بکثرت تو اس جنگ میں حاصل جہنم ہو، مگر اتنی بڑی تعداد 1 لاکھ کی کہ ان میں کچھ کمی نہیں ہو رہی، اور بہت کم مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے، لیکن اس اسلامی لشکر اتنا چھوٹا کہ ایک کی شہادت بھی بہت بڑا نقصان لگ رہا کہ کمی ہو، اور وہاں 1000 مارے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا نقصان ہو رہا۔ جنگ کا آغاز ہو، جناب جعفر طیار نے یہ محسوس کیا، ہر آدمی صاحب فضیلت مگر فضائل کی منزل میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا، مقدار سلمان، ہم تو ان کے پاؤں کے ساتھ کے برابر بھی نہیں بن سکتے، یہ چاہتے کہ ہم رسول والے رسول کو دیکھیں، مگر ان تینوں میں بہرحال اختلاف ہوا کہ یہاں یہ 3 سردار بنے، اور آخری 2 سرداروں کی فضیلت ابھی آپ نے سنی، مگر پھر ایک روایت سن لیجیے جو بعد کی میں پہلے سنائی دے رہا، اور وہ یہ کہ جنگ موسیٰ کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، سعید ابن مسیب اس روایت کے راوی کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ موسیٰ کے یہ 3 شہید سردار جنت کے اندر ایک تخت پر بیٹھے ہیں جو موتیاں اور جواہرات سے بنا ہوا ہے، لیکن عبداللہ ابن رواحہ اور زید کی گردن میں تھوڑی سی گردن چلی، اور جعفر طیار کہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم بیٹھے، سوائے ہاتھوں کے مسئلے کی جو روایت سامنے آ رہی۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کو یہ 3 سردار ایک ہی جنگ میں شہید ہے، تو تھوڑا سا فرق کیوں ہو گیا؟ کہا اگر کہ زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ مرنے کے لیے تیار، شہادت کے لیے تیار، سب کچھ ہے، مگر ایک آج لمحے کے لیے ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، اس لیے ذرا سا خیال آیا اگر میں ذرا کی کمی ہو گئی، یہ جعفر طیار تھے، یہ اول سے آخر تک نہ موت سے ڈرے نہ شہادت سے ڈرے، بلکہ پروردگار سے ملاقات کے انتہائی متمنا رہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کے دل میں کیا ذرا سا خیال آ گیا کہ جس کی بنا پر وہ ہم سب سے سردار، ہم سے ہزاروں گنا افضل، لیکن جعفر طیار کے مقابلے میں ذرا سا ان کا درجہ کم ہو گیا۔ شاید عبداللہ کا ایک جملہ تو تاریخ میں مل بھی جاتا، شاید وہ جملہ سبب بنا ہے۔ اب سنیے واقعہ جعفر طیار کے جہاد کو پیغمبر جعفر کا مقام اپنی لگا، اس کے علاوہ ان کے کردار کو بھی سب سے بہتر قرار دیا۔ جہاد شروع ہوا، جعفر طیار نے دیکھا کہ یہ مسلمان اگر کہ بدر و احد و خندق و خیبر کے مرحلوں کو گزرے، مگر آج تو کبھی کافروں کے اتنے سخت لشکر سے ان کا واسطہ نہیں پڑا، ایسا نہ کہ ذرا کہیں شیطان وسوسے میں ان کو ڈال دیا، چنانچہ ان کو پہلے ہی سے تیار کرنا چاہیے کہ ہم میدان میں آئیں تو اسلام کی عزت سے بھر تو جائیں گے، ان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ جعفر طیار نے تقریر کیا ہے، مسلمان اپنے گھوڑوں سے نیچے اترا اور زمین کے اوپر کھڑے ہو کے مقابلہ کرو، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھو کسی بھی وقت دل پھر سکتا ہے اور میدان سے نکل سکتے ہو۔ وہ جو محاورہ اردو کا اپنی کشتیاں جلا کے اس جنگ میں حصہ لے، جعفر طیار کی تقریر مسلمانوں نے سن، مگر فوری اثر نہیں ہو،
بس یہ دیکھنا تھا کہ جعفر طیار کو جلال بھی آ گئے اور پیغمبر کی وہ حکمت بھی یاد آ گئی کہ جب زبانی بات کا معاشرے پہ اثر نہ ہو تو پھر وہاں سے عملی نمونہ پیش کرنا پڑتا. جعفر طیار جلال کے عالم میں اپنے گھوڑے سے اترے, صرف اترے ہی نہیں, گھوڑے کی چاروں ٹانگیں اپنی تلوار کے ساتھ. اور تاریخ اسلام میں یہ جملہ ہے کہ سب سے پہلا گھوڑا جو تاریخ اسلام میں طے کیا گیا وہ جعفر طیار کا گھوڑا تھا, جنگ موتا. جنگ موتا دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے اول قرار پائی, ایک یہ اور ایک یہ کہ جب جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو اس وقت سب نے اپنے اپنے انداز سے غم کیا اور ان کی آنکھ میں آنسو آئے. فاطمہ نے با اما آئے میرا چچا کہہ کے سب بچائی تھی اور میرے مولا نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مفسرین نے لکھا کہ تاریخ اسلام پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون جس کا نام ہے کلمہ استرجاع, علی کی زبان پر موتا کی لڑائی کے بعد اپنے بڑے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے آیا ہے. ابھی ہم اولین چیز کے اولین مرحلے میں گھوڑے کو طے کیا, گویا ایک کلیئر پیغام دے دیا. یہ وہ جنگ جس میں واپسی کو سوچو ہی نہیں, واپس جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد علم اسلام کو سنبھال کے کھڑے ہو گئے. پرانے زمانے کی جنگوں دعوی مدار علم پہ ہوا کرتا تھا. جعفر طیار علم کو سنبھال کے کھڑے, اپنے گھوڑے کو طے کر چکے, لیکن علم کو سنبھالے تو تلوار نہیں چلائی جا رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا. علم جو سیدھے ہاتھ میں تھا فوراً انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ سے تھاما. کافی دیر تک علم کو تھامے رہے, مگر سامنے والے عیسائی وہ بھی تو جنگی حکمت عملی کو جانتے, جھنڈے کا گرنا اور سپاہیوں کا دل ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا, حوصلہ پست ہو جاتا. چنانچہ اب ان کے سیدھے ہاتھ کو نشانہ کرایا گیا, سیدھا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہیں کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو اپنے سینے سے چمٹا کے کھڑے ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں واقعہ پیش آ رہا. چنانچہ ایک کافر نے یہ دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا, پیچھے سے آتا اور ان کی کمر کو گرد لگاتا, جس کی وجہ سے جعفر طیار کھیلتے اور ان کے چہرے پہ تلوار کے کئی وار لگائے گئے. عالم اسلام جل کھڑا رہا. یہ منظر دیکھ کے زید ابن حارثہ طرف کے آگے بڑھتے, گرتے ہوئے علم کو گرنے نہیں دیتے, جھکا الگ کرا ہوا الگ, مگر سنبھال لیا گیا. بعد جنگ موتا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے کہتے کہ میں نے 5 جعفر طیار کے لاشوں پر زخموں کو گنا تو 92 زخم ان کے جسم پر تھے, جو سب کے سب سینے پر تھے, پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں تھا, اور ان میں سے 25 زخم ان کے چہرہ اقدس پر تھے. جعفر طیار اس دنیا سے رخصت ہوا. اور اس کے بعد زید ابن حارثہ کے ہاتھ پر حالت, زید کا جہاد زیادہ طویل عرصے نہیں چل سکا. چاروں طرف سے بچیوں والوں نے زید کو گھیرا اور ایک مرتبہ زید ہی شہید ہو گئے, موتا کی زمین کے اوپر گر جاتے. اب عبداللہ ابن رواحہ کی باری آتی. یہ بالکل صبح کا بھی ابتدائی وقت. عبداللہ ابن رواحہ دیکھیے اتنا جذبہ شہادت ہے, ابھی واقعہ سنی. اس کے بعد بھی پیغمبر نے کہا ذرا سی کمی ہو گئی تو اجر میں ذرا سا فرق پڑ گیا. عبداللہ ابن رواحہ موتا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی حاجت کے روزے شروع کر دیے. 3 روزے انہوں نے حاجت کے مارے. سفر کے عالم بعض طریقوں سے سنتی روزہ رکھا جا سکتا, واجب روزہ سفر میں نہیں رکھا جا سکتا. بعض طریقوں سے سنتی روزہ رکھا جا سکتا, یا یعنی بعض طریقوں کا مطلب نظر کر یا خاص طریقہ. رمضان کے روزے آپ سفر میں نہیں رکھ سکتے, چاہے مکی اور مدینہ ہی میں کیوں نہ. تو انہوں نے منت کے 3 روزے مانے, اللہ مجھے شہادت دے. 3 روزے ان کے 1 دن پہلے مکمل ہوئے, آج 4واں دن. چنانچہ وہ وقت تھا کہ جو امتحان کرتے افطار کا وقت ہوتا, یعنی ناشتے کا وقت ہوتا. اور اس وقت یہ دیکھ کر کے بیچارے 3 دن سے روزے کے عالم میں جسمانی کمزوری بہت آ چکی, تو ان کے بھائی نے ان کے لیے گوشت ذرا سا پکایا اور وہ لے کے آئے. گوشت کی بوٹی اٹھائی کہ لقمہ بنانا چاہتے, کسان میں آواز آئی کہ زید شہید ہو گئے, علم گر رہا. بس ایک مرتبہ جھٹکا دے کے گوشت کے اس لقمے کو پھینکا اور دوڑے کہ آج جعفر بھی چلے گئے, زید بھی چلے گئے, میرا فریضہ. بڑے بھائی نے کہا کہ ایک طرح سے گوشت کا لقمہ تو کھاتے جا. کہا کہ نہیں, شہادت اتنے قریب ہے, جنت اتنے قریب, میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں دنیا کی نعمت کھاؤں, جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی. اور یہ کہہ کے گرتے ہوئے علم کو سنبھال لیا. یہ عبداللہ ابن رواحہ گرتا ہوا علم ان کے ہاتھ میں آ چکا. اور ایک مرتبہ زید ابن حارثہ وہ
کہ جو اتنا مقابلہ نہ کر سکے. عبداللہ ابن رواحہ نے بھی ایک مرتبہ جعفر طیار کی طرح تلوار چلانا شروع کی، مگر دشمن کے ایک حملے کے نتیجے ان کی ہاتھ کی ایک انگلی ذرا سی کٹ گئی، ایک ہاتھ میں الگ، ایک ہی ہاتھ ہے جس سے تلوار چلا سکتے اور اسی میں زخم آ گیا. وہ جو کٹی ہوئی انگلی وہ لٹک رہی ہے کھال کی مدد سے، چنانچہ تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہی. وہ جوش ہے اس وقت شہادت کہ جلدی سے اپنی انگلی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے ایک مرتبہ جھٹکا دیا تاکہ وہ کٹی ہوئی انگلی مکمل طور پہ الگ ہو جائے اور پھر ایک مرتبہ تلوار چلانے لگے. تلوار چلا رہے شاید تھوڑا سا وسوسہ آ گیا، شاید کیوں اب یہ جملے ان کے ملتے ہیں ان کو شیر کی وجہ سے. یہ تو شیر پڑھتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی مجھے شہادت نہیں ملی، یعنی سب سے زیادہ وقت لگ گیا. بے اختیار کہا شہادت مجھ سے کیوں روٹ رہی، شہادت میرے قریب سے نہیں آ رہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کی محبت اس کے راستے میں رکاوٹ. یہ شیر ہے ان کے. سیرت ابن حشام جلد 2 میں آپ کو ملے. ایک مرتبہ تھا اگر بیوی کا خیال مجھے شہید ہونے سے روک رہا تو میری بیوی کو طلاق. پھر کچھ دیر بعد کہا لیکن اب تک شہادت مجھے نہیں ملی. شاید میرے غلاموں اور کنیزوں کی محبت مجھے روک رہی، اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے تو ان کو میں نے راہ خدا میں آزاد کر دوں. پھر بھی کچھ دیر گزر. تیسرا شعر تھا ابھی تک شہادت مجھے نہیں ملی، شاید میرے باپ درہم اور دینار میری جائیداد اور میرے کھیت وہ مجھے شہید ہونے سے روک رہے، اگر ایسا تو میں نے سب کو راہ خدا میں صدقہ کیا. یہ شعر کے عالم میں جو انسان اپنا جذبہ ظاہر کرے، یقین مسئلہ کیا بنتا ہے وہ الگ ہے، اس کو یہاں کے اس وقت لانے کی ضرورت نہیں. بس یہ تیسرا شعر تھا اور کسی دشمن کی تلوار ان کے سر پہ پڑی، یہ بے اختیار زمین پہ گر. ہم الگ پیغمبر فرما چکے کہ 3 سردار میں بنا رہا، چوتھا تم خود بنا لینا. اب الگ علم ایک مرتبہ ہل رہا گرنے کے قریب. ثابت ابن اقرم ایک صحابی رسول، وہ دوڑ کے آگے بڑھے انصاری، انہوں نے علم کو تو سنبھال لیا. اور ادھر عبداللہ ابن رواحہ بھی چیخے کہ اے مسلمان اپنے بھائی کے گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. یہ جملہ تو ان کا تاریخ میں آ گیا. اب علماء تو یہ بحث ہوئی کہ اس کا مطلب کیا. زیادہ تر علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ شہادت کا تو میں انتظار کر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، منتیں مان رہا ہوں، مگر لاشا میرا محفوظ رہے. جنگ کا میدان و زمین پہ گرے، لوگ علم کی طرف دوڑ کے گئے تو ان کو خوف ہوا. ایسا نہ کہ گھوڑوں کی طاقت کرے میرا لاشا کو جل جائے، میرے گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. شاید اتنا سا جملہ کہ کوئی نہ حرام ہے نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے، اتنا سا جملہ شاید اس سبب بنا کہ جعفر طیار اپنے بازو قلم کروا رہے اور نہ دل میں کوئی خیال نہ پیشانی پہ کوئی شگر، اور عبداللہ ابن رواحہ ذرا گھبرا گئے لاشا پامال نہ. شاید یہ ایک فرق بنا جو پیغمبر نے بعد میں دیکھا. ہم اور آپ اس وقت اس حیثیت میں نہیں کہ کوئی نتیجہ نکال سکے. صرف یہ جملہ کہ میرے لاشا نہیں تھا، اپنے بھائی کی گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. ثابت ابن اقرم نے جھنڈا سنبھالا اور مسلمانوں سے کہا کہ جھنڈے کی طرف دوڑ کے نہ آؤ. جھنڈا کچھ دیر کے لیے بچ گیا، ابھی ہم کو سردار کی ضرورت، سردار بناؤ، سردار مقرر کرو. لوگوں نے کہا کہ تم سے بہتر کون سردار جس نے علم کا اتنا خیال کیا. کہا نہیں، میں اپنی صلاحیت کو جانتا ہوں، علم میں نے عارضی طور پہ سنبھالا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ تم علم کی فکر میں لگو، لشکر بغیر سردار کے ہو جائے اور بغیر سردار کی فوج بالکل بیکار. یاد رکھیں بغیر سردار کی فوج موتا کی لڑائی کا ہی جملہ رہا اور یہ ہر دور کے لیے. اور لڑائی صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، لڑائی میدان امر میں بھی ہوتی. اور اگر آپ کو رسول کی حدیث یاد تو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ تو جہاد اکبر ہوتا، اس میں بھی ایک سردار ہم کو چاہیے. اسی سردار کا نام ہے علی نبی جسے ہم اپنی صفوں سے نکال کے بے سردار کے شیطان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ جنگ موتا لڑائی کی پوری شدت پر 3 سرداروں کی شہادت کے بعد ثابت ابن اقرم صحابی رسول آواز دیتے ہیں کہ جھنڈے سے زیادہ سردار کا خیال کرو، بغیر سردار کے مقابلہ نہ کرنا. لوگوں نے کہا تم بن جاؤ سردار. کہا نہیں، میں اپنی صلاحیت جانتا ہوں، کچھ دیر جھنڈا سنبھال سکتا ہوں، سرداری ایک بڑا فریضہ، اتنی صلاحیت مجھ میں نہیں، اتنا مجھے معلوم، اپنے آپ کے بارے میں اتنا مجھے احساس، اپنا سردار بناؤ. اب کس طرح سے واقعات پیش آئے اس کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے، وقت کی کمی اور حالات کا تقاضا. خالد ابن ولید آخر بعد مسلمانوں کے مشورے سے اس لشکر کے سردار بنے. شام تک تو کسی نہ کسی طرح یہ جنگ کھینچ لی. اگر کہ مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا
10 سے بھی کم مسلمان اب تک مارے گئے، مگر 3000 میں 10 بھی بہت لگ رہے، اور وہاں ہزاروں مر گئے، مگر 1 لاکھ کے 3 لاکھ میں ہزاروں کو تو شمار خطا رہے۔ اب یہ طے ہوا کہ ایک دن تو ہم نے کھینچ لیا، لیکن کل ہم جائیں گے تو کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ جیسا جوشیلی تقریر کر لوگوں کو مرنے کی تلقین کرنے والا بھی نارا، آخر خالد ابن ولید نے مناسب یہ سمجھا کہ پسپائی اختیار کی جائے، اب واپس مدینے کی جانب جائیں۔ تاریخ رسالت یہ واحد لڑائی کہ جس طرح سے لشکر اسلام میدان سے واپس آ گئے، اور آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے ان لوگوں نے موٹا سے مدینے کا سفر شروع کیا، شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں، اور ادھر 2 روایتیں الگ الگ، مگر بعد میں دونوں روایتیں ایک ہو گئی۔ ایک جملہ یہ کہ کسی نے اگلے دن یعنی جس دن یہ لشکر میدان سے واپس آ رہا، جلدی سے مدینے پہنچ کے آواز ہوئی، جبکہ رسول ممبر پہ کوئی اور خطبہ دے رہے تھے کسی اور موضوع پر، اور کہا اللہ کے رسول وہ موٹا کی لڑائی کے واقعات میں بیان کرنا چاہتا، ابھی ابھی میدان سے آ رہا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا تم کا بیان کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا واقعات پیش آئے، اور تصدیق کرتے جانا کہ اسی طرح واقعات پیش آئے کہ یہ نہیں آئے۔ لوگوں نے گھبرا کے مجھے اللہ کے رسول آپ تو یہاں بیٹھے، کہا خدا نے تمام حجابات زمین میرے سامنے سے ہٹا دیے اور میں اس جنگ کو دیکھ رہا تھا، اور ایک دوسری روایت میں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ اسی دن جس دن لڑائی ہو رہی تھی پیغمبر فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دے رہے تھے ممبر کہ ایک دم خطبے کو روکا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اس وقت میں موٹا کے میدان کو دیکھ رہا اور تمہارے بھائی جعفر تیار کے ہاتھ میں علم اسلام اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، پوری پیغمبر تفصیل بتا رہے، یہ بازو قلم ہو، وہ بازو قلم ہو، اس طرح سے جھنڈا خطرے میں پڑا، اس طرح کمر پہ گھس پڑا، اور پھر کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب زید حارثہ نے علم کو سنبھالا، پوری تفصیل بتائی، اب عبداللہ رواحہ نے علم کو سنبھالا، پوری تفصیل بتائی، اور اب خالد ابن ولید کے ہاتھ میں علم آیا، پوری تفصیل بتائی۔ بہرحال یا اسی دن جب یہ لڑائی ہو رہی ہے پیغمبر مدینے سے سارے حالات بتا رہے ہیں، اور اس واقعے کو سب مسلمان مانتے ہیں، یہاں تک کہ جو رسول کے لیے غیب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو مانتے ہیں اور پھر اس کی کوئی تعویل پیش کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ اگلے دن پیش آیا جب پیغمبر نے اس آنے والے سے کہا میں تفصیل بتاتا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، پہلے دن چھوٹا مجمع، اگلے دن دوسرا مجمع، اور پیغمبر نے پہلے دن وقت کے وقت تفصیل بتائی، اگلے دن اس آدمی کے آنے کے بعد یہ تفصیل بتائی۔ جب یہ تفصیل پیغمبر اسلام بتا چکے، ایک عجیب جملہ اس کے بعد ہمارے سامنے آتا، اور وہ یہ کہ شاید پہلے دن کا یہ جملہ کہ کچھ مسلمان رونے لگے، پیغمبر نے کہا رو کیوں رہے، اللہ کے رسول جو ہم نے سب سے بہتر سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، پیغمبر اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں، کہا کہ نہیں رو نہیں، نبی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک باغ لگاتا ہے اور باغ میں پھر درخت لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے اور اس میں پھل آتے اور پھلوں کی مسلسل فصل آتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پھل آ گئے تو ختم، باغ تو اسی کو کہتے تو کچھ پھل اس سال کی فصل اتری، نئی فصل آئی، اور کبھی کبھار بہت عجیب جملہ آج کل کے حالات میں کیسے اس کی وضاحت کر، کبھی کبھار پہلی فصل کے پھلوں سے وہ پھل بہتر ہوتے ہیں جو بعد کی فصلوں میں پیدا۔ اللہ میری امت میرے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والا کہ جب عیسیٰ آسمان سے زمین پہ آئیں تو اپنے حواریوں کو دیکھیں گے، جتنے اچھے ان کے حواری ہیں اس سے اچھے میری امت کے وہ کلمہ پڑھنے والے مل جائیں گے جنہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا۔ جملہ یہ پیغمبر کے زمانے سے بعد والے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں آج کل کے حالات میں اس قسم کی باتیں اتنا کہنا بھی ذرا مشکل اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگلے دن جو تفصیل پیغمبر نے بتایا تو بہرحال ایک پیغام دے رہے تھے پیغمبر، ایک عام پیغام، موٹا کے شہیدوں کے حوالے سے نہیں، ایک عام پیغام جو بہت اہم پیغام، اور اس کے بعد پیغمبر رو اور روتے روتے پیغمبر اسلام سیدھے چلے اسما بنت امیس کے حجرے مسجد النبوی کے قریب ہی محلہ بنی ہاشم، اور اس میں سب کے گھر جعفر طیار کی بیوی اسما جو اب بیوہ ہو چکی ہے، پیغمبر اسلام اسما کے گھر میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے اسما اپنے 3 بچوں کو لے کے آئے، 3 بیٹے تھے عبداللہ، محمد اور عام، کہ جعفر طیار کے بیٹوں کے نام عبداللہ، عام اور محمد۔ ان میں عبداللہ کا نام تو آپ کو معلوم، یہ عبداللہ ابن جعفر طیار وہی
کہ بعد میں پھر مولا کائنات انہی سے اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی شادی کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسما ایک مرتبہ بعد میں میرے مولا کے نکاح میں آتی تو عبداللہ بھی میرے مولا کی گود میں پروان چڑھے. البتہ خاندان اہل بیت کے طریقے کے مطابق کہ بچوں کے لیے بھی نظام الگ ہوتا ہے، لڑکی الگ جگہ اور لڑکیاں الگ جگہ. اور باقی جو دو ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور محمد، تو بعد میں خود عبداللہ کے بیٹوں کے نام دی. یہ دونوں بھائی ہیں جن سے زینب کبریٰ کی چھوٹی بہن ام کلثوم کی شادی ہوئی. پہلے ایک سے پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. ام کلثوم 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی کربلا کے واقعے سے پہلے. پیغمبر آتے ہیں اس گھر، عبداللہ اور محمد. انہیں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے اطراف کو بٹھایا، عبداللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ وہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے جن کے بارے میں رسول کا ایک اور جملہ ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ کہا، بہت ہی مشہور جملہ، خلق الناس من شجرۃ شتیٰ خلقت وجعفر من شجرۃ واحد من اشجار شتیٰ. تمام انسان الگ الگ درختوں سے پیدا کیے گئے، لیکن میں اور جعفر طیار ایک ہی درخت سے پیدا کیے گئے. اور یہ بھی کہا تھا کہ صورت اور سیرت مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ میرا یہ بھائی جعفر طیار. اور آج پیغمبر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ جو اپنے باپ کی تصویر اس لیے صورت اور سیرت میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ، اور عبداللہ کے چھوٹا بھائی محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ محمد میرے چچا ابو طالب کی تصویر صورت و سیرت میں ابو طالب سے مشابہ، یعنی وہ محمد کے دادا ہو جعفر طیار کے والد. آپ کہہ رہے اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں، اب اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسما بنت عمیس خاندان اہل بیت سے بہت قربت رکھتی. سمجھ یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے میرے شوہر اور ان بچوں کے باپ کے بارے میں کوئی خبر آئی. پیغمبر اسلام جملہ اسما کی ذہانت، ایک عورت کی اس تیزی سبا سے حیران ہو گئی. اسما تو نے بالکل ٹھیک کہا، میرا شوہر جعفر طیار دنیا سے رخصت ہوا اور یہ بچے یتیم ہو گئے. اور یہ طے کہ پیغمبر ان بچوں کو لے کے اپنے گھر سے نکلے. عبداللہ خود کہتے 3 دن تک رسول نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور کیونکہ رسول ہر دن الگ الگ بیوی کے گھر میں جاتے تھے تو ہمیں اپنی تمام ازواج کے گھر کی سیر کرائے، تسلی دیتے رہے، دلاسا دیتے رہے. 3 دن رسول جیسا سارے رسالت کا مخلوق انسان اور ان یتیم کو اپنے گھر میں رکھ رہا. یتیم پروری، یتیم نوازی، یتیم کے دل کا خیال. اسی دوران زید ابن حارثہ کے گھر بھی اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارا باپ مارا گیا. زید کی بیٹی چیخ سے رونے لگی. پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، رونے لگے. سعد ابن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جیسا شخص عمر کے اعتبار سے بھی ایسا رو رہے. کہا کہ ہاں، جب محبوب دنیا سے جاتا تو محبت کرنے والے کا دل ضرور روتا. مطلب ایک اصول بن گیا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کی شہادت پہ وہ ضرور روئے گا. اب مسئلہ کسی کو رلانے کا نہیں، اور مسئلہ رشتہ محبت کا. پیغمبر رو رہے. روایت یہ کہ اسما کو خود پیغام دے کے زید حارثہ کے گھر میں یہ پیغام خود بخود پہنچ گیا کیونکہ مدینے میں اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر پیغمبر اپنے حجرے سے پھر اپنی بیٹی کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ فاطمہ سفیدہ بچھا چکی اور بار بار کہہ رہی ہے واہ اماں، واہ اماں، ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا. اگرچہ جعفر طیار ہندوستانی رشتوں کے اعتبار سے جناب سیدہ کے جیل بھی، لیکن اصل رشتہ تو وہی ہے کہ پیغمبر کے بھائی ہونے کی بنا پر یہ چچا کہتی ہے جناب سیدہ، ہائے میرا چچا. پیغمبر نے یہ لالا اور فریاد سنا اور پھر تصدیق کی کہ اما علی جعفر فلیقتل باقیہ، اگر مرنے والا جعفر طیار جیسا ہے تو رونے والیوں کو اس پہ رونا ہی چاہیے. اور یہ کہہ کے کہا فاطمہ بیٹی تم ماتم بے شک کرو، لیکن میں ابھی جعفر طیار کے گھر سے آ رہا ہوں، تمہارے چچا کے گھر ان کی اولادیں اور ان کی بیوہ غم سے سب نڈھال، کسی کو کھانے پینے کا ہوش نہیں. بیٹی اپنے گھر سے کھانا تیار کرو اور گھر سے کھانا لے جا کر مرنے والے کے گھر میں مرنے والے کے گھر والوں کو یہ کھانا پہنچاؤ. اور 3 دن تک کی دستور پیغمبر نے جعفر طیار کی شہادت سے قائم کیا. جنگ موتا کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی اولین سنتیں قرار پائی.
اور جیسا کہ میں نے کہا رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، فاطمہ نے وہاں اماں کہا، اور میرا مولا جن کے حقیقی بڑے بھائی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے خاموش ہوئے۔ 3 دن تک کھانا سیدہ کے گھر سے اسما کے گھر جاتا رہا، اور قیامت تک کا فقہی مسئلہ بن گیا کہ مرنے والے کے گھر میں مرنے والے کے انتظام سے کھانا مکروہ اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا، اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر مستحب کہ 3 دن تک کھانا بھجوائیں۔ 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام نے بھائی کو بلوایا، یہ عبداللہ کہہ رہے ہم تینوں بھائیوں کی حجامت بنوائی، ہمیں کپڑے پہنائے، نہلا دھلا کے تیار کر کے ہمیں ہمارے گھر چھوڑ گئے، اور اکثر ہمارے گھر آیا کرتے، ہماری خبر گیری کرتے۔ ایک دن جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی محمد سے کھیل رہا، اور کیا کھیل رہا؟ تجارت، جیسے جانور خریدے اور بیچے جا رہے، بزنس۔ پیغمبر نے دیکھا، ہاتھ اٹھا کے کا سرور دکھا کہ عبداللہ تجارت میں اتنی برکت دے کہ ان کا ہاتھ کبھی خالی نہ ہونے پائے۔ عبداللہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جو برکت مجھے ملنے لگی تو نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ عرب کے اتنے مالدار انسان بنے کہ شام کی حکومت کو کبھی قرضہ لینا پڑتا تھا تو عبداللہ سے آ کے قرضہ لیا جاتا تھا۔ ایک حکومت اور ایک فرد واحد۔ پیغمبر یہ دعا دے کے گئے کھیل کھیل میں کہ خداوندہ اس کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہنے پائے۔ لیکن اسما بنت عمیس اکثر ہم سے نڈھال رہا کرتی، شوہر اور جعفر طیار جیسے شوہر، تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اسما کے گھر جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اسما تمہارا کام اور تمہارا علم اپنی جگہ، لیکن ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے بھائی جعفر طیار جو دونوں بازو ان کے قلم ہو گئے تو پروردگار نے زمرد و یاقوت سرخ کے 2 پر عطا کیے جن کی مدد سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جعفر طیار کے 2 لقب بن گئے، ان کو طیار بھی کہنے لگے پرواز کرنے والا، اور ان کو ذوالجناحین بھی کہنے لگے۔ جناح مانے پر، جناحین مانے 2 پر، ذوالجناحین مانے 2 پر والا۔ اور یہ لقب بھی رسول نے دیا کیونکہ ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ ادارہ یبنا ذوالجناحین، اے 2 پر والوں کے بیٹے میرے پاس آؤ۔ خود پیغمبر کا عطا کردہ یہ لقب ہے۔ اور اس واقعے کے ساتھ ایک مختصر سی روایت جنگ موتا کی نہیں، جنگ موتا کے کئی سالوں کے بعد، یعنی ہم اندازہ لگا تو 70 سال کے بعد یا 65 سال کے بعد کی روایت، مگر جنگ موتا اختتام کو پہنچی۔ جنگ موتا کے اختتام کے ساتھ اب صرف اتنی بات آپ کو ذہن میں رکھنا کہ لشکر اسلام کی حالت میں واپس آئے 2 سال کے بعد بلکہ 2.5 سال کے بعد پیغمبر نے اس کا بدلہ لینا چاہا، اور وہ تقریب شاید اگلے سال بھی نہ ہو سکے، اس کے اگلے سال، کیونکہ 11 ہجری کے واقعات القاعدہ ابھی 2 سال اور ہم کو لگیں گے سیرت رسول مکمل کرتے کرتے۔ لیکن بس یہ آخری جملے جنگ موتا تو یہ تو پیغمبر نے غم منایا، جعفر طیار کی فضیلت بتائی، مگر مسلمان بدر و احد و خندق و خیبر کے بعد جب یہ منظر دیکھا لشکر اسلام کا برداشت نہ کر سکے، اور جتنا بدترین استقبال موتا سے آنے والوں کا ہوا تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں نے پتھر پھینکے، کنکر، لوگوں نے ان کے چہرے سے مٹی اڑائی، ان کے گھر والوں نے ان کے لیے گھر کا دروازہ بند کر دیا، وہ کھٹکھٹا رہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے گھر کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کی توہین ہوئی اور لوگوں نے ان کو تانے دیے کہ جنگ موتا میں شریک کئی افراد 6 مہینے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے، وہ چھپا کے گھر میں بیٹھے رہے۔ اور بعد میں پھر پیغمبر نے تسلی دی، عام سپاہیوں کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ اتنی جنگوں میں یہ شریک ہو چکے ہیں، ایک جنگ میں واپس آ گئے تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے انشاءاللہ بعد میں اس کوتاہی کا ازالہ کر دیں گے۔ عام سپاہیوں کے بارے میں پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور موتا کی لڑائی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد غزوہ ذات السلاسل وہ اہم واقعہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے پیش آیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی، اگر اللہ نے توفیق دی اور اگر میں کراچی میں رہا آئندہ سال، جس کے آثار ذرا مشکل، تو یقیناً تقریر نمبر 130 غزوہ ذات السلاسل اور فتح مکہ یہ 2 اہم موضوع بنیں گے آئندہ سال کی تقاریر کے لیے۔ اس سال کی تقاریر آج مکمل ہو گئی۔ تقریر نمبر 115 سے میں نے شروع کیا تھا موضوع، تقریر نمبر 129 تک پہنچایا۔ اس سال کی 15 تقریریں جس کا خلاصہ ہوگا خیبر سے موتا تک، مسلمانوں کی اتنی بڑی فتح سے مسلمانوں کی ایسی شکست پر، اور سمیٹ اس جملے سے تو یہ کہہ
کہ خیبر میں علی تھے تو مسلمانوں کا عروج دیکھا، موتا میں علی نہ تھے تو مسلمانوں کی شکست دیکھی، اور ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ اسلام علی کے بغیر کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ یہ 15 تقاریر کا خلاصہ آیا کہ بس اگرچہ آج وقت نہیں رہا، میں جو پریشان تھا کہ جس طرح 1 گھنٹہ کروں تو یہاں تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی 10:30 وقت مکمل ہونے کی بنا پر مجھے تقریر آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیوں؟ چند جملے مسائل کے لیے۔ لیکن کیا کیا جائے، بعض مخلص نوجوانوں اور بعض محبت کرنے والے بزرگوں کا انتہائی اصرار کہ انہوں نے جو نیکی کا ایک کام شروع کیا اس کو عوام تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچایا جائے، تو 2 چھوٹے چھوٹے مسئلے، چند منٹ کی زحمت، 3 ہفتے تک آپ آرام سے 2 منگل، آئندہ جو 2 منگل آئیں گے اس میں تو یہ درس نہیں ہوگا، اور پھر اگر چاند ہو گیا تو شاید تیسرے منگل کو کارا دہی کہیں اور میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ورنہ ماہ رمضان اس کے بعد سے تو مسلسل انشاءاللہ آپ کو زحمت دی جائے گی۔ 2 ہفتے یعنی آج 10 شعبان سے 30 شعبان 20 دن تک کم از کم میری طرف سے زحمت نہیں ہے تو 2 مسئلے سن لیں۔ یہ کچھ ہمارے نوجوان اور کچھ ہمارے بزرگ، انہوں نے موت مرنے والے سے متعلقہ کچھ نیکی کے کام انجام دیے۔ آج کی تو تقریر بھی پورا یوگدان بن کہ موت کا کیا مسئلہ، مرنے والے کے گھر کھانا بھجوانا، پرسا دینا، آنسو بہانا، ان سب کی اجازت۔ اب اس کے بعد 2 آخری چیزیں، نماز جنازہ، یہ مرنے والے کی ایک بڑی خدمت ہے جو ہم انجام دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، مگر نماز جنازہ کا ایک بنیادی مسئلہ وہ یہ کہ نماز جنازہ کی صفوں خاموش کھڑا رہنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بیکار آ گئے۔ نماز جنازہ سننے والی نماز نہیں، یہ پڑھنے والی نماز، پیش نماز۔ یہ جو آدمی بھی نماز جنازہ پڑھا رہا وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا، اور فقہی اعتبار سے ایک آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو باقی لوگوں کو کوئی چیز واجب نہیں رہتی، لیکن سنت موقعہ تو رہے گی سب لوگوں کے لیے جماعت میں شرکت، تو خالی سننا کافی نہیں بلکہ آپ کو خود ایک نماز کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے۔ اسے آپ مغرب اور عشاء کی نماز نہ سمجھیں کہ پیش نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں سننا۔ تو جنازے کی نماز میں ہر شخص اگر اپنے لیے ثواب لینا چاہتا اور مرنے والے کے اجر کو بڑھانا چاہتا، اٹینڈنس کے اعتبار تو مرنے والے کو اطلاع ملے گی تمہارے جنازے میں 50 آدمی آئے، تو کب یہ اطلاع ملے گی؟ جن 50 نے نماز پڑھی اور جو بالکل چپ چاپ وہاں پہ کھڑے اور ایک عجیب منظر بناتے، جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ ہو جاتی، اور جہاں چپ ہونا چاہیے غیبت، تہمت، جھوٹ، وہاں پہ زبانیں حرکت میں آ جاتی، تو ان لوگوں کی حاضری نہیں مانی جائے گی۔ خاموش نہیں کھڑے رہ سکتے نماز جنازہ، کیونکہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ دے تو کافی، لیکن آپ آئے، آپ نے وقت نکالا، آپ سب میں کھڑے ہوئے، اتنی ساری آپ نے محنت کی، 4 جملے اگر آپ پڑھ دیں تو آپ کی نماز جنازہ کے شروع میں شامل ہو جائے۔ اور صرف اتنا مسئلہ نہیں، اگر کبھی ایسا کہ پوری ایک سب جنازے میں خاموش رہی تو ان کی تو نماز بھی نہیں، لیکن ان کی وجہ سے ان کے پیچھے والوں کی نماز بھی فرق پڑ سکتا، اس لیے کہ جماعت میں جب آگے کی سب غلط ہو جائے تو پیش نماز سے سلسلہ ٹوٹ جاتا، اور جماعت کا کم از کم یہ ہو کہ پیش نماز سے سلسلہ ملنا چاہیے، نماز جنازہ کی پچھلی صفوں پہ جاری ہوگا، تو کاؤنٹنگ یہ ہوگی کہ جنازے سے آپ کتنا دور ہو گئے۔ اگر آپ جنازے سے اچھے خاصے دور تو آپ کیسے نماز جنازہ کہیں فیصلے لیں جب آپ کسی کنیکشن کے ذریعے ملے ہو، جب اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہا۔ ایک بات، دوسری بات، ہمارے بعض نوجوانوں کو زیادہ مسئلہ معلوم ہو گئے، ذرا تو زیادہ ہی مسئلے معلوم ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری عبادتوں میں خود سے کمی کر دیتے ہیں۔ تمہیں یہ نماز ہم مغرب کی پڑھ رہے ہیں کہ اذان چھوڑو، اقامت چھوڑو، قنوت چھوٹا کرو، رکوع چھوٹا کرو، سجدہ چھوٹا کرو، تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب واجبات نہیں ہے، مستحب، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مستحب کی توہین حرام، لیکن اگر مستحب کی عظمت کو مان کر مستحب انجام نہ دیں تو کوئی حرج نہیں، وہ بہت زیادہ کمی کر دیتے ہیں مستحبات کے اندر۔ نماز جنازہ میں بہتر یہ کہ ہر آدمی مکمل نماز یاد کرے تو بہت مناسب ہے، تو شارٹ نماز بھی نماز جنازہ میں کوشش کی جائے کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ تمام مجتہدین کے فتووں کے مطابق، اس لیے کہ ایک فتویٰ آتا ہے جس کو آغا علی نے بھی مانا، امام خمینی نے بھی مانا، آغا قرطائزانی کا بھی یہی نظریہ ہے، آغا میلانی کا، آغا شاہرودی کا، آغا حکیم، وہ یہ کہ نماز جنازہ
ایک آدمی نے اگر پڑھ دی تو پورے معاشرے پر سے گناہ ختم. لیکن اگر جس آدمی نے نماز جنازہ پڑھی ہمارے مجتہد کے فتوے سے وہ نماز جنازہ غلط ہے، اس کے مجتہد کے فتوے سے صحیح ہے، ہمارے مجتہد کے فتوے سے غلط ہے، تو ہم پر واجب رہے گا کہ ہم خود جا کے نماز پڑھیں. یہ کافی نہیں ہے کہ میری میت میں کسی نے نماز پڑھ دی، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز ہمارے مجتہد بھی اس نماز کو صحیح قرار دے رہا. تو فرق یہ کہ ایک مجتہد یہ کرے فرق تو نماز جنازہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اور نماز پڑھنے والا بغیر وضو کے پڑھنا کیونکہ اس کے مجتہد نہیں جا سکتی. تو ان لوگوں پر واجب رہے گا دوبارہ نماز پڑھنا جن کا مجتہد وضو کی بات کرتا. یہ خیر وضو کی بات تو کوئی نہیں کہتا، لیکن دعا میں تو یہ ہے کہ کچھ مستحقین کہتے ہیں کہ شارٹ دعا نہیں چلے گی، پوری دعا پڑھنا. اب اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھ مختصر دعا پڑھی اور اس کے مجتہد سے اس نے بالکل صحیح کام کیا، مگر ہمارے مجتہد کے اعتبار سے اگر غلط کام کیا تو ہمیں دوبارہ جا کے نماز جنازہ پڑھنا، ورنہ یہ مانا جائے کہ جنازہ بغیر نماز کے دفن ہو گیا اور ہم چپ چاپ کھڑے رہے. لیکن بہت اہم یہ مسئلہ انشاءاللہ ماہ رمضان آغاز ذوالقعدانی کے خصوصی مسئلے جماعت کے بارے میں جو ہے ایک نماز ہمارے مجتہد کے مطابق ہو، اس کی تفصیل آئی. اور آخری مسئلہ آج کا وہ یہ کہ کفن دینے کے بعد کچھ چیزیں ایسی اسلام نے مستحب قرار دی کہ مرنے والے کی بات کی منزلیں اس سے آسان ہو جاتی ہیں. کفن کی ایک بہت اہمیت ہے اسلام، اور یہاں تک اہمیت ہے کہ کہا گیا کہ کوشش سے کرو کہ کفن اچھے سے اچھا ہو، قیمتی سے قیمتی ہو. اور مراجع نے لکھ دیا کہ ساتویں امام کا کفن 2500 دینار کا کفن تھا، اس لیے کہ اسلام میں مستحب کہ عام زندگی کے کپڑے چاہے قابل، لیکن کفن جو ہے وہ انتہائی قیمتی کپڑے کا ہونا چاہیے. لیکن ہو رہی سفید لٹھے کی بہت ساری قسمیں، اور کیا ہی بہتر کہ ایسے کپڑے میں کفن دیا جائے جس میں کبھی کوئی حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے یا کم از کم نماز پڑھی. چنانچہ کبھی نماز کے وقت اس کفن کو لپیٹ کے نماز پڑھی جائے تو کفن کا ثواب پڑ جاتا. کفن اس پورے لٹھے میں بھی دیا جا سکتا ہے جو ابھی آپ دکان سے کٹوا کے لائیں، لیکن زیادہ ثواب کہ کفن اس کپڑے میں ہو جو یا احرام میں استعمال ہوا یا کم از کم نماز میں استعمال ہوا. کیونکہ اسلام خالی سرمایہ داروں کا مطلب نہیں. کوئی کہے کہ اللہ نے ہمیں قابل ہی کبھی نہ کیا کہ حج کے لیے جاتے احرام کیسے، تو اللہ نے آپ کو نماز کے قابل کو کیا ہے نا. اب نماز پڑھ لیجیے کفن کے اندر اور اس کفن کو محفوظ رکھ لیجیے، اس کا ثواب عام کفن سے زیادہ. یہ بھی ایک مسئلہ. تیسری بات اس میں یہ کہ قبر کی منزلیں آسان کرنے، اور قبر نہیں بلکہ قیامت کے دن. کیونکہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ کفن اچھا ہونا چاہیے، تو کیوں اچھا ہونا چاہیے؟ آگے علماء نے جملہ لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن مردے اپنے کفن پہ فخر کیا کریں. وہ آفیشل ڈریس ہوگا. آپ شادی کی پارٹی میں اور عقیقے کی پارٹی میں اور برتھ ڈے پارٹی میں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور رش کریں. یہ کون سی پارٹیاں؟ اصل پارٹی تو قیامت کے دن ہونے والی جہاں آدم سے لے کے نوح سے لے کے خاتم تک انبیاء، ائمہ، اولیاء، مراجع اور نیک مومنین کے سامنے ہوں. وہاں آپ کا لباس صحیح ہونا چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ کفن اچھا، اور پھر اس لیے کہا گیا کہ کچھ چیزیں کفن کے ساتھ اگر رکھ دی جائے تو اگلے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جو تذکرہ نمبر 1 شہادت نامہ. اگر آپ 40 مومنوں سے اپنے ہاتھ میں گواہی لے سکیں تو بہت ہی اچھا. وہ تحریری گواہی لے کے اپنی کفن میں رکھیں. بلکہ پہلا مسئلہ سن لیجیے، تحریری گواہی خود کفن پر لیجیے، کفن پہ لکھا جائے. نمبر 2 عقائد کا اقرار. اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھ کے یہ اقرار کرتا ہے یہ شخص فلاں ابن فلاں کہ اللہ ایک ہے، رسول ہے، قیامت ہے، 12 اماموں کا اقرار. یہ اقرار نامہ ہونا چاہیے. شہادت نامہ جس سے عام مومنین سے گواہی لینا کہ وہ یہ گواہی دیتے ہیں جو اس پہ لکھا ہے اس کو پڑھ لیں کہ کیا گواہی دے رہے ہیں. آغا کوئی کہتے تھے کہ اگر آپ خیر کی گواہی دیں تو خیر کا مطلب ہے محبت اہل بیت. لیکن آغا ذوالقعدانی کہتے ہیں کہ بے نمازی اگر ہے تو اس میں خیر کی گواہی دینا اشکال احتیاط واجب کی بنا پر. لیکن مہاراج گواہی. نمبر 2 اپنے عقائد کا اقرار کفن پہ لکھی. چھٹے امام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے کفن پہ سب کچھ لکھا تھا جو سنت بنا. نمبر 3 دعائے جوشن صغیر اور دعائے جوشن کبیر. یہ 2 دعائیں خاصی اہمیت رکھتی ہیں. اس لیے تو اس کے فوراً بعد مجتہدین جملہ لکھتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں
کہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بہت کم فقہی روایتیں امام کے حوالے سے آتی ہیں، لیکن یہ روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اوسان مجھے وصیت کی میرے بابا نے، بابا کون علی، کہ میرے کفن پر جوشن کبیر کی دعا کو لکھ دے گا. میرا بابا مجھ سے وصیت کر کے جا رہا، علی امام معصوم جوشن کبیر لکھوا رہے ہیں اپنے کفن پر، تو خاص تاکید آئی اور پھر کہا ہے کہ اگر کافور سے لکھیں تو کیا کہنا، لیکن اگر کافور نہ ملے تو جس طرح بھی لکھے. شہادت نامہ جس میں 40 مومنین کے دستخط ہیں، 40 نہ ملے آپ کو تو جتنے مل جائیں. پھر اقرار نامہ اپنے عقائد کا، جوشن کبیر، جوشن صغیر، جس کے بارے میں روایت واضح پڑا ہے کہ جوشن صغیر و کبیر نازل کر دو. جب غزوے بہت ہونے لگے تو جبرائیل ایک کنارہ کہا کہ اللہ کہہ رہا کہ اے رسول آپ میدان میں جاتے ہیں ذرا بختر پہن کر، اس کی ضرورت نہیں، یہ 2 دعائیں اپنے گلے میں رکھا لیجیے، اللہ آپ کو ہر دشمن سے محفوظ کرے گا. اس میں فقط دنیا کی پریشانیاں نہیں ہے، قبر اور قیامت کی پریشانیاں بھی شامل. اب یہ دوسری بات کہ کسی کے اعمال ہی ایسے جوشن کبیر اور صغیر قبر میں جاتے ہی اڑ جائے اور صاف ہو جائے ایک الگ مسئلہ، لیکن عام طور پہ یہ چیز کام آتی ہے. یہ 2 چیزیں اور پھر آخری 2 چیزیں جن کی تاکید وہ ہے حدیث سلسلۃ الصحابہ، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے علماء کوئی جملہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث، یہ حدیث کے الفاظ سے نہیں، حدیث کے راویوں کو اگر کسی پاگل پر بھی پڑھ دے تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے. شفا ہے جنہوں سلسلۃ الصحابہ، حدیث سلسلۃ الصحابہ کون سی، جس میں سارے اماموں کے نام آتے ہیں. شہر نیشا، یہ بھی کفن پہ لکھنا، کفن پہ شہر نیشا پور میں جب قافلہ پہنچ تو امام کا تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے جب کی کوئی حدیث، تو امام نے حدیث نقل، حدیث کے برابر اہمیت ہو حدیث کی راویوں. فرماتے میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا چھٹے امام سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا 5ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا 4تھے امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا. اور جبرائیل کہتے ہیں کہ سمیت اللہ عز و جل یقول، میں نے پروردگار کے لیے کہتے ہوئے سنا. یہ سب لکھنا ہے کفن پر. اور اس کے بعد آخری جملہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، تو لا الہ الا اللہ تیرا الہ، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اس پوری حدیث کا نام ہے سلسلۃ الصحابہ. کفن کو صرف حدیث نہیں، اس سے پہلے یہ سارے راویوں کے نام بھی لکھ لیجیے. اور اگر آپ کو وہ راوی بھی مل جائے جو 8ویں امام سے پہلے تھے، یعنی جنہوں نے کہا کہ ہم نے 8ویں امام سے سنا تو کیا کہنا. اب یہ لکھنے کے بعد آغاز تازے میں کبا کبائی اور وطن الفا میں کہتے ہیں کہ کیا ہی بہتر کہ اس حدیث کے بعد ایسی ہی ایک اور حدیث ہے جس کا نام بھی سلسلۃ الصحابہ، اسے بھی کفن پہ لکھا جائے. اور آغا عقیل نے بھی تعریف کی، امام خمینی نے بھی تعریف کی، تمام مراجع نے کہا یہ حدیث لکھی ہے، اس کے ساتھ ایک اور حدیث وہ بھی لکھ لیجیے کفن پر، 6 چیزیں ہو جائیں گی. اور وہ دوسری حدیث بھی سلسلۃ الصحابہ کہلاتی ہے، یعنی سونے کی زنجیر، جس کے راویوں کا سلسلہ ایسا ہے جیسے سونے کی زنجیر. اور یہ دوسری حدیث جب آپ مشہد مقدس جاتے ہیں تو آپ کے امام سے سرانے یہ دوسری حدیث لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، وہ بھی سلسلۃ الصحابہ کہلاتی ہے. وہ کیا حدیث، بالکل انہیں الفاظ کہ 8ویں امام فرماتے تو میں نے اپنے بابا 7ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا 6ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا 5ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا 4تھے امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، رسول نے جبرائیل سے سنا. اب یہاں 2-3 راوی اور بڑھ گئے. پہلی حدیث میں جبرائیل نے اللہ سے سنا، لیکن ابھی نہیں، اس حدیث کے اندر 3 راوی اور. جبرائیل نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے اسرافیل سے سنا، اسرافیل نے لوح و قلم سے سنا، لوح و قلم بھی ایک راوی بنے اور لوح و قلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا. پروردگار فرما رہا